الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر هذه الآية. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا. وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. عزیزان گرامی وقار، آج کی ہماری یہ بزم اور آج کی ہماری یہ محفل امیر المومنین و امام المتقین سید الواصلین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک بارگاہ سے منسوب ہے. اور یقیناً آپ کو کل ہی میں نے یہ بتا دیا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. علامات ایمان میں سے بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی فضیلتوں میں بیان فرمایا ہے. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے قبل صغر سنی بچپن کے حالات تو مخفی ہیں، تاریخ میں مل نہ سکے، لیکن آپ کی جوانی کے حالات ملے ہیں کہ آپ کی جوانی ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال بھی آپ کو عطا فرمایا. خوب گورے رنگت کے تھے اور دراز قد تھے اور جسم پھرتیلا تھا، جو کسی باہمت اور توانا پہلوان کی طرح سے. آپ کے اندر جسمانی ساخت کے اعتبار سے جو اللہ نے نعمتیں عطا کی تھی، تو اس اعتبار سے مکہ میں بہت جلد ہی آپ طاقت و قوت کے نام سے پہچانے جانے لگے. اور آپ کے خاندانی وراثت میں آپ کو کچھ چیزیں ملی تھی. خاندانی وراثت میں کہ آپ کا خاندان بنو عدی کہلاتا ہے. بنو عدی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی خاندان ہے، یعنی قریش. عدی بن کعب بن لؤی، حضرت کعب تک جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے حضرت عمر کا نسب مل جاتا ہے. تو عدی وہاں سے ایک الگ بیٹے ہوئے جن کی اولاد میں سے حضرت عمر پیدا ہوئے. تو بنو عدی یہ خاندان جو ہے، عرب میں ان کی حیثیت کیا تھی؟ سفارت کا کام کرتے تھے. سفارت، ایمبیسیڈر کا کام، ایک ملک سے دوسرے ملک کے تعلقات کو ہموار کرنا، جس کو ہم سفیر کہتے ہیں اس زمانے میں. تو یہ سفارت کا کام حضرت عمر کے خاندان سے چلا تھا. عرب والوں کے تعلقات ایران والوں سے بنانا، ملک شام والوں سے تعلقات استوار کرنا، یمن والوں سے تعلقات ہموار کرنا، یہ سفارتی تعلقات کو صحیح کرنے کا کام حضرت عمر کے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے وابستہ تھا. تو یہ سفارتی کام میں حضرت عمر کو اتنی مہارت تھی کہ جب کبھی کوئی جھگڑے ہوتے تو آپ کو بڑے بڑے قضیوں میں، یعنی بڑے اشراف کے درمیان جب کوئی باتیں ہوتی تو حضرت عمر کو بلایا جاتا تھا. اور دوسرے ملکوں میں جب بھی کوئی سفیر بھیجا جاتا
تو اس سفیر کو اگر اس ملک والوں نے کچھ غلط سلط کہہ دیا یا برا معاملہ کیا تو وہ سب معاملات حل کرنے کے لیے بھی حضرت عمر جایا کرتے تھے. یہ ایام جاہلیت کی باتیں میں کہہ رہا ہوں، جب ابھی ایمان نہیں لائے تھے. ہاں ایک عادت آپ کے اندر بہت بچپن کی تھی، سخت مزاج تھے، بہت کڑیل مزاج. اور عرب والوں کے اتحاد یعنی جو ان کی یونٹی تھی اس کے بارے میں وہ کیا سمجھتے تھے کہ بتوں کی پوجا میں ہی یونٹی ہے، اتحاد اسی میں ہے. تو جو بھی بتوں کے خلاف بات کرتا تھا اس وقت حضرت عمر اس کے خلاف بہت سخت معاملہ کرتے تھے. جوانی میں کوئی بھی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی مکہ میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ دین ابراہیمی پر عمل کرتے تھے. جیسے خود حضرت عمر کے چچیرے بھائی بھی ہیں اور چاچا بھی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں. زید بن عمر، یہ لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے حضور کے اعلان نبوت اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے بھی. تو حضرت عمر ان سے ہمیشہ جھگڑا کرتے تھے. حضرت عمر کا کہنا یہ تھا کہ ہماری یونٹی، ہمارا اتحاد بتوں کی پوجا میں ہے. تو اس میں وہ بہت سخت معاملہ کرتے تھے، یہاں تک کہ کئی لوگوں کو انہوں نے مار گرایا جو بتوں کے خلاف بات کرتے تھے یا پھر جو موحدین تھے یعنی صرف ایک ہی خدا کو مانتے تھے، ان کو مارتے تھے. یہ ایام بہت دنوں تک چلے جب آپ کی طاقت و قوت اور جوانی جوش میں تھی. یہی حالات تھے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا. اور جانتے ہیں آپ، قریش، خاندان قریش، اگر ان کے اندر کوئی جرت تھی بات کرنے کی تو حضرت عمر کی وجہ سے تھی. اور حضرت عمر اور ان کی ایک ٹولی تھی نوجوانوں کی، ایسے سخت گیر نوجوانوں کو حضرت عمر جمع کر کے رہتے تھے. کہیں پر بھی دیکھو کوئی ہمارے خداؤں کو کچھ بولتا ہو تو حملہ کرو، کچھ صلح صفائی کی بات نہیں، سیدھے مارنا ہے. تو یہ کام ان کی جماعت کا تھا، نوجوانوں کی، حضرت عمر کے. اور انہی کے بھروسے پر قریش خاندان والے بہت اچھلتے کودتے تھے. یہی حالات تھے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کا اعلان فرمایا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی مکہ والوں کو، پھر جب حضرت عمر کو یہ ساری چیزیں پتہ چلی تو اپنی جوانی کے وہ شدت پر وہ اتر آئے. پھر حضور سے تو انہوں نے کچھ کیا نہیں، روز ایک ایک مسلمان کو پکڑتے تھے اور مارتے تھے، یہ پورے نوجوان مل کر. اس میں حضرت عمر بھی ہوتے تھے، کیونکہ اس وقت جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے وہ کمزور تھے، ضعیف تھے، غریب لوگ تھے. غریبوں سے اسلام شروع ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اکثر غریب مسکین لوگ، ان کو بہت مارا جاتا تھا. وہ مارنے والوں کی جماعت میں یہ سردار کی حیثیت رکھتے تھے حضرت عمر. کئی دن تک یہ سلسلہ چلا، تقریباً 7 سال چلے اس طرح سے. نبوت کا 7واں سال تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 7 سال گزر گئے، تب جا کر حضرت عمر دیکھنے لگے کہ کمزوروں کے ساتھ ساتھ اب شریفوں نے بھی اسلام قبول کرنا شروع کر دیا ہے. بڑے لوگ بھی اسلام میں آ رہے تھے، جیسے حضرت عثمان ابن عفان، یہ سرداروں میں سے مانے جاتے تھے. عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار لوگوں میں سے مانے جاتے تھے، شرفاء میں سے تھے. جب یہ لوگ بھی اسلام قبول کرنے لگ گئے تو حضرت عمر کو اب یہ بات کھٹکی کہ اب یہ مسلمانوں کو مار مار کر کے کیا فائدہ. یہ کمزور لوگ ہیں، مار کھاتے ہیں پھر جاتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں. بہت مارا گیا، سب کر کے دیکھ لیا گیا، کیوں نہ ہم ان سب کو جمع کرنے والے محمد عربی کو ہی مار دیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اب فیصلہ کیا حضرت عمر نے کہ ایک ہی بار میں ان کا کام ختم کر دیا جائے تو پھر یہ سارے مسلمان خود بخود ادھر ادھر ہو جائیں گے. اسی ارادے سے حضرت عمر نکلے تھے ایک دن اپنی تلوار لے کر بہت جوش و غصے میں کہ ہمارے خداؤں کو برا بولنے والی جماعت یہ مسلمانوں کی ہے اور ان کا ہم صفایا کر کے رہیں گے. ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا لات و عزا و حبل جو ان کے خداؤں کے نام تھے،
ان کے خلاف کوئی بات کرے اور ایک خدا کی کوئی دعوت دے، یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک دن تو تلوار لے کر نکل بھی پڑے، اور اتنی شدت کا غصہ تھا کہ راستے میں کسی کو دیکھ نہیں رہے تھے۔ بیچ راستے میں ایک صحابی حضرت ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نعیم یہ اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھے، حضرت عمر سے کو دیکھا تلوار لٹکائے، کہیں کسی کے برے ارادے سے نکلے ہیں، تو پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ غصے کے عالم میں کہا اس صحابی کا قتل کرنے کے لیے۔ صحابی کہتے ہیں دین سے پھیرنے والا، ان کا کہنے کا مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو نعیم نے جیسے ہی سنا کہ یہ حضور کا قتل کرنے کے لیے نکلے، تو کچھ تو روکنا پڑے گا راستہ، نہیں تو یہ بھاری پڑ جائے۔ اس وقت ابھی 39 لوگ صرف اسلام قبول کیے ہوئے تھے، 39۔ 7 سال گزر گئے اور 39 لوگ مسلمان تھے بس۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر کے اندر ہی تبلیغ فرماتے تھے، کھل کر کے نہیں۔ جب حضرت عمر اس طرح تلوار اٹھائے قتل کے منصوبے سے نکلے، ایک صحابی وہ ایمان والے تھے، انہوں نے دیکھا برا ارادہ ہے، روکنے کے لیے انہوں نے کیا کہا، عمر تم اپنی بہن کی بھی تو خبر لے لو، وہ بھی تو مسلمان ہوئی ہے۔ حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور حضرت عمر کے بہنوی حضرت سعید، یہ دونوں اسلام قبول کر چکے تھے، حضرت عمر کی سگی بہن اور بہنوی، اور یہ حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا۔ نعیم نے راستہ روکنے کے لیے کہہ دیا کہ تم اپنی بہن کی خبر لے لو پہلے۔ کہا کیا ہوا، اسے کیا ہوا؟ کہا وہ بھی اسلام لائی۔ حضرت عمر نے کہا تو پھر تو میں پہلے اس کا کام پورا کروں گا، بعد میں محمد کا۔ میرے گھر میں رہتے، میرے رشتے میں ہوتے ہوئے وہ کیسے ہمارے خداؤں کو چھوڑ کر چلی گئی؟ تو اسی غصے کے عالم میں اپنی بہن کے گھر آئے، تو ان کی بہن کا گھر بند تھا باہر سے، لیکن اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک صحابی تھے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مکہ والوں نے سولی پر چڑھایا تھا، لیکن وہ صحابی بڑے جرت مند صحابی تھے۔ ان کا کام ہی یہ تھا کہ گھر گھر جاتے تھے اور قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے۔ اس وقت وہ حضرت عمر کی بہن کے گھر میں موجود تھے، جو حضرت عمر کی بہن اور بہنوی دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر باہر سے سنتے رہے اور زور سے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ اندر سے فاطمہ بنت خطاب بہن نے محسوس کر لیا کہ عمر آئے اور شاید ہمارا قرآن پڑھنا سن لیا ہوگا، اب ہماری حالت خراب کرے گا۔ تو حضرت خباب کو اندر چھپا دیا۔ دروازہ کھولتی ہی حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا چل رہا ہے گھر میں نے سنا ہے کہ تم سب ہمارے دین کو چھوڑ چکے ہو اور باطل دین میں گئے ہو۔ ان کی بہن کا دلیرانہ جواب، کہتے ہیں باطل دین میں گئے نہیں، باطل دین کو چھوڑ کر حق دین میں آئے۔ حضرت عمر کا غصہ، آب و تاب، جلال، سب چیزیں دیکھ کر کے بھی وہ نوجوان خاتون صحابیہ بول پڑی۔ حضرت عمر اپنے بہنوی کو اتنا مارے کہ ان کو زمین پر لٹا دیا، پھر اپنی بہن کو بھی مار کر کے ناک تک پھوڑ دیا، ناک بھر سے خون آنے لگا۔ سگی بہن کو اتنا مارنے کے بعد پھر دل میں خود کو رحم آ گیا کہ میں نے اتنا مار دیا اپنی بہن کو۔ پھر اٹھائے، کہا چلو جو ہو گیا، اب تم لوگ واپس آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ ان کی بہن نے اتنے مار کھانے کے بعد کہا عمر کہاں واپس آنے کی بات کر رہے ہو، ہم اب اصلی گھر آئے ہوئے ہیں، ہم اب اصلی حقیقت کو پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے جب دیکھ لیا کہ یہ پختہ ہو چکے ہیں، تو یہی چیز ہے حضرت عمر کے بدلنے کا جو سبب بنا، وہ کوئی اور نہیں، وہ ان کی بہن کا استقامت اور قرآن کی تلاوت۔ پوچھنے لگے کہ اندر گھر میں جو پڑھا جا رہا تھا وہ کیا تھا؟ ان کی بہن نے کہا وہ قرآن پاک کی تلاوت تھی۔ کہا وہ ذرا ہم کو بھی سناؤ۔ عرب والے جانتے ہیں کہ قرآن کے معنی میں کتنی مٹھاس ہے، کتنی شیرینی ہے۔ حضرت عمر نے کہا وہ سناؤ ہم کو۔ تو ان کی بہن نے اس وقت بھی ایمان کا جواب دیا، کہا عمر تم ابھی پاک نہیں ہو، غسل کر لو پھر میں قرآن تمہارے ہاتھ میں دوں۔
یا میں قرآن تمہیں سناؤں۔ حضرت عمر کو پاک کرنے کے بعد ان کی بہن قرآن کی تلاوت کرنے جا رہی تھی، حضرت خباب اندر سے باہر آئے، حضرت عمر کا مزاج ٹھنڈا دیکھ کر کے وہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ۔ سورہ طٰہٰ کی آیتیں، ابھی 6 آیتیں مکمل نہیں ہونے پائی تھی کہ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے۔ یہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہے، وہ قرآن کی ایک آیت سے بھی کسی کا دل بدل دے گا۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ پورا قرآن پڑھ کر چلے گئے اور گمراہ کے گمراہ ہی رہ گئے۔ وہ حضرت عمر تھے، 5-6 آیتیں ابھی سنی تھی سورہ طٰہٰ کی، دل مچلنے لگا، کہا بند کرو، میں جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہوں اور اس مسئلے کو ان سے میں سمجھتا ہوں۔ پھر وہاں سے نکل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے زید بن ارقم کے گھر آئے، جہاں حضور اپنے صحابہ کے ساتھ گھر کے اندر تھے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے، اور وہ بھی پہلوانوں میں سے تھے۔ مکہ میں 2 پہلوان مشہور تھے، ایک امیر حمزہ، دوسرے عمر ابن خطاب۔ یہ دونوں کی طاقت بہت مشہور تھی۔ حضرت امیر حمزہ اسلام لا چکے تھے اور وہ پہرے داری کے لیے حضور کے گھر کے دروازے پر ہی کھڑے رہتے تھے، کون آ رہا ہے جا رہا ہے ہر ایک کے اوپر نظر رہتی تھی۔ حضرت امیر حمزہ کو دیکھ کر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگانے کی۔ تو یہ حضرت عمر آئے اور تلوار لٹکاتے ہوئے آ رہے تھے، زید بن ارقم کے گھر کے پاس آئے۔ جیسے ہی حضرت امیر حمزہ نے دیکھا تو سمجھ گئے، عمر تو دشمنی میں کڑتا تھا اور مسلمانوں کو روز مارتا تھا، ان کی تو ایک جماعت بنی ہوئی تھی، ٹولی تھی مسلمانوں کو تکلیف دینے والی، آج عمر یہاں آیا ہے تو ضرور کوئی برے ارادے سے آیا ہوگا۔ تو حضرت امیر حمزہ یہیں باہر تلوار نکال کر قضیہ ختم کرنا چاہتے تھے، اندر آنے ہی نہ دیں، کیونکہ 2 پہلوانوں کی ٹکر تھی اور امیر حمزہ کے پاس پلس پوائنٹ میں ایمان بھی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہونے کا۔ لیکن پھر دل میں یہ خیال آیا پہلے حضور سے پوچھ لیتا ہوں۔ اندر گئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر آ رہا ہے اور تلوار ہاتھ میں لٹکائے ہوئے آ رہا ہے، کیا کروں؟ اگر آپ حکم دیں تو دروازے کے باہر ہی کام تمام کر کے بھیج دوں۔ حضور نے فرمایا، حمزہ عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے، چھوڑ دو اس کا راستہ۔ یہ غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ اگر عمر اچھے ارادے سے آیا ہے تو میں اس کا راستہ چھوڑتا ہوں، اور اگر برے راستے سے آئے تو میری تلوار اس کا مقابلہ کرے گی۔ حضرت عمر جب دروازے پر آئے تو امیر حمزہ نے روک لیا، پوچھا کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ صاف صاف حضرت عمر کا لہجہ ہی بدلا ہوا تھا۔ کہا میں نے سنا ہے اللہ کا کلام، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، میری بہن سے سنا ہے، انہی آیتوں کو کمپلیٹ حضور سے سننے جا رہا ہوں۔ اتنا جواب تھا، حضرت امیر حمزہ سمجھ گئے، راستہ چھوڑ دیا۔ اندر آئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ حضور بہتر جانتے تھے۔ حضرت عمر تلوار زمین پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلنے کو آیا ہوں۔ اس بات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر بلند فرمائی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور صحابہ اکرام حضور کی آواز میں آواز ملا کر جب تکبیر بلند کیے تو روایت میں ملتا ہے کہ پورے مکہ کے گھر والوں نے وہ تکبیر کی آواز سنی۔ پھر پوچھا گیا یہ کیسی آواز تھی؟ تو اب بتانا پڑے گا کہ آواز کیسی تھی۔ باہر نکلتے ہی سب شور مچ گیا کہ عمر ایمان لا چکے ہیں۔ تو قریش یتیم ہو گئے تھے، 2 عظیم پہلوان وہ کھو دیے، ایک امیر حمزہ کو اور ایک حضرت عمر ابن خطاب کو۔ دونوں جب آئے، ظاہر سی بات ہے حضرت عمر کی یہ پہلوانی اور ان کی حمیت اور غیرت، جاہلیت کے زمانے میں بھی بزدلی ان کے اندر نہیں تھی، اور ایمان لانے کے بعد بھی بزدلی ان کے اندر تھی نہیں۔ ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ اب جو چیزیں پوچھنا شروع کیا، یہ پوچھنا شروع کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دین حق پر ہے یا نہیں؟ حضور نے فرمایا
اے عمر کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ تب حضرت عمر نے کہا تو پھر گھر کے اندر چھپ کر کے کیوں ہم تبلیغ کریں، باہر نکل کر کے مسجد حرم میں نماز پڑھیں گے۔ تو خانہ کعبہ اس وقت مشرکین کے انڈر میں تھا، قریش کے انڈر میں۔ وہ کسی کو نماز کیا ایک رکوع اور سجدہ کرنے نہیں دیتے، وہ صرف بتوں کی پوجا کے لیے رکھا گیا تھا، اور جتنے ان کے دین کو ماننے والے لوگ تھے صرف انہی کے لیے حرم، مسجد حرم کھولی جاتی تھی۔ حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کرتے رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلیں، ہم مسجد حرم میں چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ حضرت عمر کے اس مشورے کو قبول فرمایا اور صحابہ کو لے کر چلے۔ 40 صحابہ تھے، 40واں نمبر حضرت عمر کا ہے ایمان لانے میں۔ پھر یہ صحابہ کی 2 صفیں لگائی گئیں، 2 صفیں حرم، مسجد حرم میں جا رہے ہیں، لائن لگا کر قطار میں 2 صفیں بنائی گئیں۔ ایک صف کے شروع میں حضرت امیر حمزہ تھے، دوسرے صف کے شروع میں حضرت عمر ابن خطاب تھے۔ دونوں سامنے چلتے جا رہے تھے اور پیچھے 20 صحابہ ان کے پیچھے چلے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تھے۔ مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے مسجد حرم کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت ابو جہل بھی بیٹھا تھا اور ابو لہب بھی تھا، بہت سارے قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ہمت نہ ہو سکی کسی کی، اس لیے کہ انجن 2 بہت خطرناک ان کو نظر آ رہے تھے۔ دونوں صفوں کے آگے مقدم جو لوگ ہیں وہ انجن کا کام کر رہے تھے، کہیں ان کو ٹچ کیا جائے تو آفت خود کے اوپر آئے گی، اس لیے کسی نے کچھ نہیں کیا۔ حضرت عمر مسجد حرم میں سارے مسلمانوں کو لے آئے اور سب سے پہلے وہاں خطبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور قریب جتنے بیٹھے ہوئے تھے کافر و مشرکین سب منہ بسورتے ہوئے خاموش بیٹھے تھے، کسی کی کچھ ہمت نہ ہو سکی، اور سارے لوگوں نے علل اعلان نماز ادا کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مسجد حرم میں نماز پڑھنے کی اجازت ملی تو وہ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے ملی، کیونکہ ان کی دلیری تھی، ان کی جرات مندی تھی، اور قریش سے لڑ کر کے انہوں نے یہ حق حاصل کر لیا۔ اور اس کے بعد جب حضرت عمر نمازوں کے وقت ہوتے تھے کوئی کچھ نہیں کرتا تھا، کوئی ان کو ٹچ بھی نہیں کرتا۔ اب حالات بگڑتے چلے گئے جب قریش نے دیکھ لیا کہ ہم جس کے بل بوتے اچھلتے تھے وہی چلا گیا، تو اب کس کو ڈرائیں گے، کیسے ڈرائیں، یہ مسئلہ آیا۔ اللہ عز و جل اپنے دین کی حمایت کے لیے جب جسے چاہے چن لیتا ہے، یہ اس کا نظام ہے، جس کو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ یعنی اکثر دیکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس گھر کی حفاظت یا اپنے دین کی حفاظت ایسے لوگوں سے کروا لیتا ہے جو پہلے دشمن تھے، لیکن ان کے دلوں میں اللہ ایمان راسخ کر دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے۔ آج بھی یہ بات بعید نہیں، آج ہم حضرت عمر کا ذکر کر رہے ہیں، بتوں کی آواز بھی بلند و بالا ہے۔ اللہ کرے کہ ان بتوں کی پجاریوں کو حضرت عمر کے صدقے میں ہدایت نصیب ہو جائے۔ عزیزان گرامی، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی وجہ سے آپ کو ایک لقب دیا گیا، فاروق۔ فاروق کہتے ہیں فرق کرنے والا۔ حضرت عمر کس میں فرق کرنے والے تھے؟ حق اور باطل میں۔ اس دن فرق صاف نظر آیا کہ وہ باطل ہیں اور ہم حق پر ہیں، اور یہ فرق پیدا کرنے والا وہ عمر فاروق ہے۔ ان کا لقب ایسے پڑا کہ آج بھی جب بھی کبھی فاروق کہا جاتا ہے تو سیدھے ذہن حضرت عمر کی طرف چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد کیا اب حالات میں بتاؤں۔ قریش نے مل کر کے ایک ایگریمنٹ سائن کیا، کس کے ساتھ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے ساتھ، خاص طور پر بنو ہاشم، حضور کا جو خاص خاندان، یہ کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ مکہ میں نہ کوئی تجارت کرے گا، نہ کوئی لین دین کرے گا، نہ کوئی رشتہ داری، نہ سلام کلام، مکمل سوشل بائیکاٹ ہوگا۔ اور یہ لکھ کر کے کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا تھا، یہ جو ایگریمنٹ ہے لکھ کر کے لٹکا دیا گیا تھا۔
کہ کوئی بھی محمد اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ سوشل ورکس، جو کچھ بھی سماجی ورکس ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرے گا۔ تو اس چیز کو کفار مکہ نے کمزور کرنے کے لیے کیا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کافروں کا طریقہ کیا ہے؟ جب کھل کر کے لڑ نہیں سکتے تو اکنامک طریقے سے کمزور کرنے کی پہلے کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہر زمانے میں رہا۔ امریکہ عراق سے لڑ نہیں پاتا تھا، امریکہ کے دانت کھٹے ہو گئے تھے، تو اس نے 10 سال تک پابندی لگا رکھی عراق پر، 10 سال تک، کہ کوئی بھی یہاں سے لین دین نہ کرے، ایکسپورٹ امپورٹ نہ ہو سکے۔ 10 سال کے بعد پھر جا کر اپنی بزدل فوج کو اتارا، جب وہاں کے لوگ نہتے ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، اکنامکلی بہت ہی کمزور ہو گئے تھے۔ عراق کی کرنسی ایک زمانے میں اتنی بلند تھی کہ ہمارے عراق کی ایک دینار ہمارے انڈیا کے 70 روپے تک پہنچ جاتے تھے، لیکن آج اس کی کرنسی کو اتنا گرایا گیا ہے کہ عراق کی، میں کیسے بتاؤں آپ کو، انڈیا کے اور عراق کے درمیان اتنا فرق ہے کہ آپ انڈیا کے 1000 روپے دیں گے تو عراق کے 18,000 روپے ہو جاتے ہیں۔ اتنا لو کرنسی ہے، 18,000 روپے، ہمارے 1,000 روپے ان کے 18,000 روپے ہوتے ہیں۔ اتنی کرنسی کو ڈاؤن کیا گیا، اور مہنگائی اتنی زیادہ کہ اگر آپ وہاں کے ریٹ کے اعتبار سے دیکھیں، ایک وقت کا کھانا ہی 12,000 روپے کا ہوتا ہے، ان کے 12,000 روپے۔ تو اس اعتبار سے اکنامیکل جنگ لڑی جاتی ہے۔ کافروں کا طریقہ ہر زمانے میں یہی رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ جو ہوا وہ حضرت عمر کے ایمان لانے سے، جب دیکھا کہ ایک قوت والا پہلوان انہیں ملا ہے، ان سے مقابلہ ہونا مشکل ہے، تو ان کے ساتھ اب یہ جنگ نہیں تلواروں کی یا دو بدو جنگ آمنے سامنے کی نہیں کی جائے گی، بلکہ پہلے ان کا سوشل بائیکاٹ کرو، سارے آنے جانے کے راستے ان کے بند کرو، سامان نہ ہو، نہتے ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، تب پھر ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ یہی حال عراق کے ساتھ ہوا، یہی حال ملک شام کے ساتھ ہوا۔ ملک شام میں کتنے سالوں سے رسد خوراک نہیں پہنچتی، یمن کے ساتھ یہی حالات، افغان کے ساتھ یہ حالات، جتنے اسلامی ممالک ہیں ان سب کے ساتھ یہ حالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اب نئے حالات آپ نے دیکھے ہوں گے، اخبار سنے بھی ہوں گے، ترکی کے ساتھ بھی اب یہی حالات پیش آ رہے ہیں۔ ترکی اسلامی ایک ملک جہاں ایک نڈر لیڈر اب وجود میں آیا ہے، وہ کفار و مشرکین سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنے لگا ہے، بیت المقدس کے مسئلے کو اٹھانے لگا ہے، فلسطین کے کمزوروں پر بات کرنے لگا ہے، برما میں ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے لگا ہے۔ تب پھر امریکہ کی نیند حرام ہو چکی ہے، یورپین کنٹریز کی اب نیند خطرے میں ہے، ترکی کے ساتھ مقابلہ نہ ہوگا، اس لیے اب اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ ترکی پر پابندی لگاؤ، اس کی کرنسی کو ڈاؤن کرو۔ چند دنوں پہلے لیرہ ترکی میں جو چلتے ہیں ان کی قیمت 2 لیرہ $1 کے برابر ہوتے تھے، یعنی انڈیا کے 26 روپے کا 1 لیرہ تھا، لیکن ابھی دیکھا جائے تو تقریباً گرا کر اس کی کرنسی کو 9 روپے تک لایا گیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اس زمانے کی جنگ اکنامیکل لڑی جا رہی ہے، اقتصادیات کے اعتبار سے لڑی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو اب بھی پتنجلی خریدنے کا شوق ہے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ پروڈکٹس لا کر کے تمہاری حلال کمائی کو گائے کے پیشاب میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں پر مذہبی اعتبار سے بھی میں آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں، جب اکنامیکل طریقے سے پوری دنیا لڑ رہی ہے تو آپ بھی اسی انداز سے لڑو کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے اکنامک کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم تجارتی اعتبار سے ان چیزوں کی خرید و فروخت کریں جن چیزوں سے اسلامی ممالک کو فائدہ پہنچتا ہو۔ سعودی کو ہٹاؤ، یہ ظالم ہے، وہ یہودی ہیں، ان کا اسلام سے تعلق ہی نہیں رہا ہے، اس لیے کہ وہ امریکہ اور یورپ کے پٹھو بنے ہوئے ہیں۔
باقی رہی بات جو اسلامی کنٹریز ہیں ان کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، آج سارے مسلمان اکنامکلی اس جنگ اور اس جہاد میں شریک ہو سکتے ہیں، اس طور پر کہ ترکی کے ساتھ اگر یہ معاملات پیش آ رہے ہیں، سارا امریکہ اور یورپ مل کر ایک اسلامی کنٹری کو دبا کر اس کی کرنسی کو ڈاؤن کرنا چاہتا ہے، تو ترکی کے عوام معمولی نہیں ہے۔ الحمدللہ ان کی ہمتوں کو میں سلام کرتا ہوں، انہوں نے اپنے قائد، اپنے لیڈر اور اپنے پریزیڈنٹ کا ایسا ساتھ دیا کہ جس کے پاس جو جو ڈالر تھا وہ پھاڑ کر جلا دیا، کہا ہم لین دین کریں گے تو ترکی کی کرنسی میں کریں گے، ڈالر میں نہیں کریں گے، اور ترکی کے پروڈکٹس ہم خریدیں گے۔ تو ترکی کے عوام نے سب سے زیادہ اپنے لیڈر کا ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ دنیا میں جہاں پر بھی غیرت مند مسلمان ہیں سب آگے بڑھے، اور انہوں نے کہا جب ہم ڈالر خرید کر کے رکھ لیتے ہیں سیونگ میں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ترکی کی کرنسی خرید کر کے رکھیں گے، اس لیے کہ ہمارا ایک بھائی مضبوط ہو جائے۔ یہ میں آپ کو اگر سیاست کی باتیں لگ رہی ہوں آپ کو اور جدید انداز کی کہ یہ ٹاپک کہاں سے آیا تو میں آپ کو جوڑ کے بتاؤں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا کافروں نے، مکہ والوں نے، اس طور پر کہ کوئی چیز آنے اور جانے نہیں دیتے تھے مکہ میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے فرمایا کہ حضور نے کئی دن پتے کھائے ہیں، درخت کے پتے کھائے جاتے، چمڑے کھائے جاتے تھے، قریش کو چمڑے کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے رہنے والے تھے، اور مدینے کے عام آدمی نہیں تھے، رئیس آدمی تھے، اور وہ ایمان لا چکے تھے پہلے ہی مدینے میں رہتے ہوئے ہی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہاں کے مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ چل رہا ہے، وہ حضرت سعد بن معاذ کیسا ایمان ہے، یہی ایمان تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ وہ آئے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اسی گھاٹی میں رہے جہاں پر آپ کا بائیکاٹ کر کے حضور کو رکھا گیا تھا، اور حضرت سعد بن معاذ بہت پیسے والے تھے لیکن اپنے ساتھ کچھ چمڑے لے کر کے آئے تھے، کچھ پتے لے کر کے آئے تھے، اور وہی چمڑے گرم کر کے پانی میں اور وہی پتے چبا کر کھانے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بائیکاٹ تو ہمارا ہے، مدینے والوں کا نہیں، تم لوگ خوش رہو۔ حضرت سعد کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اور اہل ایمان کا بائیکاٹ کیا گیا ہو اور ہم اچھی غذائیں کھائیں، ایسی زندگی پر ہمیں لعنت ہو۔ سعد اپنے گھر میں اچھی غذائیں کھائیں اور یہاں مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتے کھائیں، مجھے یہ کب گوارا ہوگا؟ تو یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ جب کبھی کفار و مشرکین نے اہل ایمان کا بائیکاٹ کیا ہے تو وہ چاہے جہاں پر بھی رہتے ہوں ان ایمان والوں کی دل جوئی کے لیے وہ اپنے مکان سے نکل کر کے آ جاتے تھے، جو وہ کھا رہے ہیں یہ کھاتے تھے۔ آج ہم لوگوں کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، فلسطین مر رہا ہے تو مرنے دو، ملک شام پر بم برسائے جا رہے ہیں تو برسائے جانے دو، ہماری نیندوں پر نہ فرق آتا ہے نہ ہمارے رہائش پر فرق آتا ہے۔ ہم پوچھتے بھی نہیں کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے، مشورہ تک نہیں لیتے کہ ہم سب یہ بیانات سن رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ذرا یہ تو بتائیں ہم کیا عمل کریں۔ بہت سارے عمل کے راستے ہیں، مشورہ لیں تب تو پتا چلے گا۔ عزیزان گرامی، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرات مندی اور دلیرانہ پن اسلام میں بھی اس طرح سے قائم رہا کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو حضور کے ساتھ صرف حضرت ابو بکر گئے تھے، لیکن جو صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، جو بھی مکہ چھوڑ کر مدینے جاتا کفار و مشرکین جمع ہوتے اور اتنا مارتے تھے، اتنا مارتے کہ وہ خون خون ہو کر مدینہ پہنچتے تھے۔ بہت سارے ایسے صحابہ ہیں، حضرت مصعب بن عمیر، ان کی والدین ہی ان کو گنڈے لگا کر کے مارے تھے، اتنا مارا تھا کہ ان کے پورے جسم کو خون خون کر دیا تھا، حتیٰ کہ ان کی سگی ماں
مصعب بن عمیر سے کہتی ہے کہ ہماری جائیداد سب تجھے نہیں دی جائے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے رکھ لو، میں جا رہا ہوں مدینے. جانے لگے تو پھر پیچھے سے پکار کر کہتی ہے اے مصعب، تمہارے جسم پر جو لباس ہے نا وہ بھی ہمارے پیسوں کے ہیں. حضرت مصعب نے وہ لباس بھی اتار کے دیا، ٹاٹ کا کپڑا پہنا، گونی جو ہوتی ہے وہ ڈال کر کے مدینے پہنچے تھے. جب مدینے پہنچے تھے تو ان کے گھٹنے بھی ٹوٹ گئے تھے. اس حالت میں ہجرت کیے ہیں صحابہ، مکہ چھوڑ آئے، تجارت، مال و دولت، گھر بار، رشتہ دار، اعزاء اقربا سب چھوڑ کر کے گئے. لیکن یہ سب صحابہ ظلم کے شکار ہوئے. جو بھی ہجرت کرتا تھا کفار اسے مارتے تھے. لیکن تنہا ان سب صحابہ میں حضرت عمر کا ایک ہی نام ایسا ہے کہ جب آپ کو ہجرت کرنا تھا اچھے کپڑے پہن کر کے گھر سے نکلے، سارا سامان لے کر کے سواری پر لادا اور سب سے پہلے مسجد حرم میں آئے، نماز پڑھی اور خانہ کعبہ کے پاس ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے اور زور سے اعلان کرنے لگے اے مکہ والو، عمر ہجرت کر رہا ہے، مکہ چھوڑ کر مدینے جا رہا ہے. کسی کو ہمت ہے تو آ کر روک کے دکھاؤ. یہ ایمانی غیرت ہوتی ہے. بہرحال سارے صحابہ میں تھی لیکن سیدنا عمر ابن خطاب میں یہ جلال کچھ زیادہ ہی تھا. حضرت عمر کی یہی تعریف تو اللہ نے قرآن میں فرمائی اشداء علی الکفار. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں کچھ لوگ وہ ہیں کہ کافروں پر بہت بھاری ہیں، بہت سخت ہیں. یہ اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر ہی ہیں. حضرت عمر اعلان کرتے رہے، کسی کو قریب آنے کی ہمت نہیں ہوئی. حضرت عمر پھر اپنی سواری پر بیٹھ کر پورے مکہ کو 3 مرتبہ گلیوں سے گھمایا اپنی سواری کو. ہر گھر کے سامنے سے گزرتے تھے، شام ہو گئی کوئی نہیں آیا تو مدینے کے راستے پر چل پڑے. اور اس شان سے آپ کی ہجرت ہوئی، علل اعلان ہجرت کیا. ایمان لائے تو علل اعلان لائے، اور اس کے بعد نماز پہلی پڑھی تو علل اعلان نماز پڑھی، ہجرت بھی کیا تو علل اعلان ہجرت کیا. اللہ ہمیں عمر ابن خطاب کا جذبہ عطا فرمائے. وہ قوت اور وہ جرأت مندی جب کسی کے دل میں یقین راسخ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے اس کے اندر توکل پیدا ہوتا ہے. وہ اپنے رب کی ذات پر ایسا بھروسہ کرتا ہے کہ آنے والے خس و خاشاک کو وہ نظر انداز کرتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار ساتھی سیدنا عمر فاروق کے اندر بہت کامل جذبہ تھا. ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ آئے، آپ کو میں بتاؤں کہ اکثر حضرت عمر کی باتیں ایسی ہوتی کہ ان کی باتوں کے مطابق ہی قرآن کی آیت نازل ہو جاتی. یہ جو مشورہ دیتے تھے اسی مشورے کے مطابق قرآن کی آیت آتی. پہلا مسئلہ پیش آیا تھا یہاں پر مسجد نبوی شریف میں اذان دینے کا، تب حضرت عمر فاروق کا مشورہ قبول کیا گیا تھا. اس کے بعد جنگ بدر میں جو قیدی گرفتار ہو کر کے آئے، یہ پہلی جنگ تھی اسلام کی جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم فتح عطا فرمائی ایمان والوں کو. کیسی فتح کہ یہ لوگ 313 تھے، وہ لوگ 1000 کی تعداد میں تھے اور ان کے پاس سارے ہتھیار سامان سب تھے. اس میں حضرت عمر کے مشورے بہت کام آئے اور جنگ میں اللہ نے ایسی فتح مبین عطا فرمائی کہ 140 لوگ پکڑے گئے، جس میں سے 70 مارے گئے اور 70 قیدی بنے، اور پورے ایمان والوں میں سے صرف 14 لوگ شہید ہوئے، 13 میدان میں اور 1 زخمی ہو کر راستے میں. کتنا بڑا فرق، 313 اور 1000 اور پھر 140، اس میں سے 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے. جو 70 پکڑے گئے قیدی بن کر کے آئے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں مشورہ لیا ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کیا کریں. تو سب صحابہ الگ الگ مشورے دے رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فدیہ لے لیں. فدیہ کہتے ہیں مال، ان سے کچھ مال لے کر ان کو، یعنی جرمانہ جیسے ہوتا ہے پینلٹی، ان سے یہ لے کر کے ان کو آزاد کر دیں، ہو سکتا ہے بعد میں اسلام لے آ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے مشورے کو پسند فرمایا اور فدیہ لے کر کے ان کو آزاد کیا. لیکن حضرت عمر سے بھی مشورہ ہوا تھا، پوچھا گیا تھا ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے.
حضرت عمر نے کہا ان کو کاٹ کے مارنا چاہیے، پہلے ان کو باندھ کے مارے ہیں، اس لیے کہ جتنا انہوں نے صحابہ کو مارا ہے اتنا ان کو بھی مارا جائے، کیونکہ مکہ میں جائیدادیں لوٹے ہوئے لوگ ہیں یہ، اور آپ کے نہتے صحابہ کے حضرت بلال ہیں، حضرت خباب ہیں، ان کو کم تکلیف دی ہے انہوں نے، ان کو پکڑ کر کے مارے ہیں، ان سے فدیہ لینے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مال بہت دے گا۔ حضرت عمر کا یہ مشورہ تھا۔ بہرحال حضرت ابو بکر کے مشورے پر حضور نے عمل فرمایا، یعنی فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ حضرت عمر کا مشورہ تھوڑا سخت تھا، لیکن آپ کو میں بتاؤں قرآن کی جب آیت نازل ہوئی، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ نبی کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ان قیدیوں کے ساتھ وہی معاملہ کریں جو حضرت عمر کا مشورہ تھا۔ یعنی یہ آیت میں بات نہیں آئی ہے کہ حضرت عمر کے مشورے پر عمل یہ کہ ان قیدیوں کے ساتھ رحم کا معاملہ نہ کریں، اس لیے کہ زمین میں فساد مچانے والے ہیں، اور آپ لوگ مال کو دیکھ رہے ہیں، اللہ آخرت کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی حضرت عمر کا مشورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا، اور اسی دن سے یہ بات مشہور ہو گئی صحابہ میں کہ حضرت عمر کی رائے اور مشورہ قرآن کی آیتوں کے موافق ہوا کرتا ہے۔ ایک اور آپ کی رائے ایسی تھی کہ ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، اس وقت تک پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، سب آتے جاتے تھے، گھروں میں آنا جانا سب کا جائز تھا۔ حضرت عمر کو یہ پسند نہیں آتا تھا کہ کوئی رسول کی بیویوں کو بھی دیکھے، پردے کا حکم تھا نہیں۔ تو ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، کوئی حضور کے گھر میں داخل ہو رہے تھے، آپ نے سختی سے منع کر دیا، جاؤ باہر جاؤ۔ تو کہا کہ کیوں؟ کہا نبی کی بیویاں ہیں، گھر میں ہوں گی۔ کہا اس سے کیا ہے، حضور نے کبھی منع نہیں فرمایا، تم کیوں منع کرتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو حضرت عمر سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا دل نہیں چاہتا کہ کوئی اور آپ کی ازواج مطہرات کی طرف دیکھے، کوئی غیر نہیں، صحابہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اسی وقت جبرائیل امین آیت لے کر نازل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، 22ویں پاری کی آیت ہے، جس میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کی ازواج کو وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب کبھی تم نبی کی بیویوں سے کوئی کام ہو تو پردے کے پیچھے رہ کر کے بات کرو۔ آج کے بعد سے نبی کی ازواج یا پوری امت کی غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنا حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ حضرت عمر کی ہی خواہش تھی۔ حضرت عمر کے دل میں جو چیزیں آتی وہ حق کی نشانی ہے۔ اسی طرح سے ایک بار مسئلہ ایسا آیا، کتنی باتیں ہیں ایسی جو قرآن سے ملتی جلتی ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تھے، لیکن وہ حق کے معاملے میں سخت تھے، ایسے نہیں کہ جان بوجھ کر کسی کو بھی سختی کریں۔ ایمان لانے کے بعد جو وہ سختی کرتے تھے وہ بالکل حق مسئلے پر سختی کرتے تھے۔ جیسے کہ وہ یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہوا، اور اس جھگڑے میں فیصلہ حضور کے پاس پہنچا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، وہ منافق مسلمان نام کا مسلمان نہیں مانا، حضرت عمر سے فیصلہ کروانے آیا، حضرت عمر نے کچھ نہیں دیکھا، اس کی گردن مار دی۔ کہا حضور کے فیصلے کو نہیں مانا، تو مجھ سے فیصلہ کرانے آیا ہے۔ تو یہ بات بھی مشہور ہو گئی تھی کہ عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا، مسلمان کو مار دیا۔ ایمان اور منافقت یہ کہاں ہے؟ پیشانی پر لکھی جاتی ہے؟ آپ مسلمان ہیں، کسی کی پیشانی پر لکھا ہے؟ ایمان آپ کے دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اگر کوئی منافق ہے تو یہ بھی دل کی کیفیت کا نام ہے، کسی کو معلوم نہیں کون منافق ہے کون مومن ہے۔ حضرت عمر نے ایک کی گردن اڑائی جبکہ وہ کلمہ پڑھتا تھا، تو یہ مدینے میں مشہور ہو گیا تھا کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کا قتل کیا۔ حضور نے ان کو بلا کر کے پوچھا کیوں مارے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، میرا دل یہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان تھا نہیں، میں نے جس کو مارا ہے وہ مسلمان نہیں تھا۔ حضرت عمر کو حضور نے فرمایا تم نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا؟ کہتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ جو نہ مانے وہ عمر کے نزدیک مسلمان نہیں، یہ غائب درجے کی محبت تھی، عشق تھا۔
اسی وقت آیت کریمہ نازل ہوئی آپ کی رائے اور آپ کی خواہش کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے نبی آپ کے رب کی قسم وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے جھگڑوں میں آپ کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتا. کتنی آیتیں نازل ہوئیں حضرت عمر کے مشورے کے مطابق. ایک منافق اور تھا عبداللہ بن ابی. یہ ایسا منافق کہ منافقوں کا سردار تھا, مسلمانوں کے خلاف غیبت کرتا تھا اور پھر حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا, حضور کی مسجد میں نماز پڑھتا تھا. یہ جو ایمان لاتے ہیں ایسے وہ چاندنی دیکھ کر کے آتے ہیں, کچھ لوگ ماحول دیکھ کر کے آتے ہیں, ان کو منافق کہا جاتا ہے. کہ مال غنیمت بہت مل رہا تھا, صحابہ جہاں جاتے ہیں جنگ میں فتح ہو رہی ہے مال غنیمت ملتا ہے, بٹوارہ جب ہوتا ہے تو مفت میں مال مل رہا ہے. تو منافقین اس لیے بھی ایمان لائے ہوئے تھے, ان کے دل میں نفرت تھی, ان کے دل میں بغض تھا, وہ صرف دیکھا دیکھی. آج ان کی بات چل رہی ہے, چلو چلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ایمان لائے ہوئے کچھ منافقین تھے, اور حضرت عمر کی نگاہ جانتی تھی. عبداللہ بن ابی یہ ایسا منافق تھا, ایک مرتبہ جنگ بنی مستلق سے واپسی کے وقت وہ جہاد میں ہے, مسلمانوں کے ساتھ ہے عبداللہ بن ابی, لیکن مدینے والوں سے کیا ڈسکشن کر رہا ہے. ارے دیکھا یہ جب سے آ گئے ہیں نا مدینے میں مکہ والے, ہمارا گلہ سب کھا لیا ہے, مارکیٹ پر قبضہ ان کا ہو گیا ہے, گھر سب ان کے ہی بن رہے ہیں. دل میں بغض ہوگا تبھی تو بولے گا. جیسے یوں ممبئی والے کہتے ہیں یو پی والوں کا یہاں پر غلبہ ہو گیا ہے, بہار والوں کا غلبہ ہو گیا ہے. یہ ان کا اپنی طرف سے نہیں, اللہ جس کو زمین پر غلبہ دے یہ اس کی قدرت کے فیصلے ہیں. باقی یہ علاقائی تعصب نہیں کرنا چاہیے کہ اس علاقے کا آ کر کے یہاں ڈیرا جما لیا, اس علاقے کا آ کر جما لیا. اسلام میں یہ سب چیزیں جائز نہیں. یہ منافقین کی باتیں, جیسے یہ مراٹھی کہتے ہیں کہ یہ سب پورا ہمارا حق تھا, بھیا لوگ آ کر کے قبضہ کیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اتنی مردانگی رکھتے نہیں تھے, اس لیے قبضہ ہو گیا تمہارے اوپر. ایسی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالی جس کو قوت اور طاقت دے وہ چاہے کمزوروں کو بادشاہ بنائے اور کسی بادشاہ کو چاہے تو فقیر بنائے. اور پوری زمین کا مالک اللہ ہے, جس زمین پر وہ جسے چاہے اختیار عطا فرمائے. ان معاملات میں کبھی بھی مسلمان جھگڑا نہ کرے. کون کس علاقے سے آیا اور کہاں بسا یہ ہمارے انڈر میں نہیں ہوتا. تو عبداللہ بن ابی یہ منافق مدینے کا رہنے والا تھا, اور جب صحابہ ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو اس کو جلن شروع ہو گئی اور کہنے لگا مدینے والوں سے, دیکھا یہ مکہ چھوڑ کر کے آئے, ساری مارکیٹ پہ ان کا قبضہ ہو گیا, جہاں دیکھو نئے نئے گھر ان کے بننے لگ گئے. اور کہنے لگا اب دیکھنا اب جنگ سے ہم واپس جا رہے ہیں مدینے, تو اب ہم جتنے لوگ ہیں عزت والے یہ سب ذلیلوں کو نکالیں گے, باہر کریں. حضرت عمر کو یہ بات پتا چلی, بہت جلال میں آئے, قریب تھے کہ اس کا قتل کرتے, لیکن عبداللہ بن ابی مر ہی گیا راستے میں, وہ پہنچا ہی نہیں مدینے. یا مدینے پہنچا تو مر گیا. وہ اس کا منافق ہونا حضور نے اعلان نہیں فرمایا تھا. حضور نے بعد میں کچھ لوگوں کو مسجد سے نکالا ہے, اے فلاں بن فلاں تو اٹھ چل باہر چل. جن کے منافق ہونے کی خبر حضور نے دی وہ بعد میں. لیکن عبداللہ بن ابی ایسا شخص تھا منافقت کی حالت میں ہی مر گیا. حضور نے اس کے منافق ہونے کی خبر کسی کو نہیں دی, حضور تو جانتے تھے, لیکن اسی حالت میں مر گیا. اب حضرت عمر کا ایمان دیکھنے کے قابل ہے. آئے جب وہ مرا تو اس کے جنازے وغیرہ کا انتظام ہونے لگا. حضرت عمر بیچ میں کھڑے ہو گئے, کہا میں حضور کو جانے نہیں دوں گا, اس کا جنازہ پڑھنے نہیں دوں گا. تو مسلمانوں نے کہا عبداللہ بن ابی مدینے کا رہنے والا ہے, اس کا جنازہ تم پڑھنے کیوں نہیں دو گے؟ کہا نہیں, یہ میرے نزدیک مسلمان تھا نہیں, یہ ایمان والوں کی جلن اس کے دل میں تھی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مومن نہیں تھا. حضرت عمر ظاہر سی بات ہے علم غیب رسول اللہ کو حاصل ہے. اس وقت وہی جو بھی آتی تھی وہ اللہ کے نبی کو آتی تھی. تو اس وقت صحابہ حضرت عمر سے حجت کرنے لگے, اے عمر کیا تم کو بھی غیب کا علم حاصل ہو گیا؟ تم بھی فیصلہ کرنے لگ گئے کہ یہ مومن ہے یہ منافق ہے؟ حضرت عمر ان کی کچھ نہیں سنے.
हुजूर का रास्ता बीच में रोक करके खड़े थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो पूछा कि उमर क्यों खड़े हो? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसकी जनाजे की नमाज न पढ़ाएं तो अच्छा है। मशवरतन अर्ज किया। हुजूर ने पूछा क्यों? हजरत उमर ने कुरान की एक आयत पढ़ करके दलील दी, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा फलन यगफिर अल्लाहु लहुम। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नबी, आप उनके लिए 70 बार मगफिरत की दुआ करें या उससे ज्यादा मगफिरत की दुआ करें, अल्लाह उनकी बख्शिश कभी नहीं करेगा। नबी के लिए हुक्म है। हजरत उमर ने यह आयत पढ़ी हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, यह आयत नाजिल हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहरहाल हुक्म दिया, उसके जनाजे का कफन दफन हो गया। जाहिर सी बात है, मुसलमानों में चला था, मुसलमानों में ही मरा है, तो दफन तो मुसलमानों को करना होगा। कब्र पर जब दफन हो गया तब दूसरी, हजरत उमर हाथ भी नहीं लगाए उसको, गए भी नहीं, मट्टी भी नहीं दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इसको कफन दफन तो करो। उमर कह रहे हैं कि उसके अंदर ऐसी ऐसी आदतें थी। बहरहाल सब दफन हो गया, तब फिर दूसरी आयत नाजिल हुई, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदन वला तकुम अला कबरी। ऐ रसूल, वो मुनाफिकीन है, उनमें से जब कोई मर जाए तो ना उनकी जनाजा पढ़े ना उनकी कब्र के पास जाएं। यह आयत नाजिल हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, जो तुम कहते थे अल्लाह भी उसी को नाजिल फरमाया। यह है हजरत उमर के मशवरे, हजरत उमर की राय। जब कभी ऐसे मामलात पेश आए, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो मशवरे दिए हैं, यकीनन उसी के मुताबिक अल्लाह ताला की आयतें नाजिल होती रही, जिसकी वजह से आपका लक़ब यह हुआ अल मुवाफ़िक़ रअयिही लिल वही वल किताब अमीरुल मुमिनीन अबी हफ्स उमर इब्न अल ख़त्ताब। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के निज़ाम खिलाफत को भी मैं थोड़ी सी आपके सामने बता दूं। मामलात, आप जब खलीफा बने, यह वक्त ऐसा था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ 2.5 साल खलीफा रहे। आपकी विसाल के बाद बिल इत्तेफाक सहाबा इकराम ने आपके हाथ पर बैत कर ली, इसलिए कि सारे सहाबा जानते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं पर भी जाते तो अबू बकर को साथ लेते और दूसरे नंबर पर हजरत उमर को ही लेते थे। अक्सर हजरत उमर को साथ रखा करते थे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, लौ कान बादी नबियन लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी हो सकता तो वो उमर होते। नबूवत ये कोई मामूली चीज नहीं, लेकिन हुजूर ने अगर फरमाया, अगर होना मुमकिन होता तो वो उमर होते। तो ये हजरत उमर की फजीलत में बहुत बड़ी बात है। तो सहाबा जानते थे कि जिसके मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हो और हुजूर ये भी फरमाते हैं, जिस रास्ते से उमर गुजरते हैं उस रास्ते पर शैतान नहीं आता। तो ये फजीलतें सहाबा को मालूम थी। तब बिल जुमला बिल इत्तेफाक सारे लोगों ने हजरत उमर के हाथ पर बैत किया। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु पहले खुतबे में ये बयान करते हैं, ऐ लोगों, मैं आज से उस खिलाफत के मामले को संभालने जा रहा हूं जिसको मुझसे पेशतर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने छोड़ा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो नकुश पर अमल करते रहे। देखना, अगर उमर का कदम जरा बराबर भी डगमगाए तो तुम क्या करोगे? सहाबा से सबसे पहले सवाल करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि रसूलुल्लाह के रास्ते पर चलूं, अबू बकर सिद्दीक के रास्ते पर चलूं, लेकिन अगर कोई मैं दूसरा रास्ता चल पड़ा तो एक सहाबी खड़े हो गए। सहाबा में ईमान ऐसा था, कहने लगे, है उमर, हम देखते रहेंगे, जहां तुम्हारा कदम इन रास्तों से हटेगा हमारी तलवार तुम्हारा मुकाबला करेगी। ये सहाबा हक के परचम बुलंद करने वाले थे और उनके अंदर जुर्रत भी इस बात की थी। और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यह नहीं कहा कौन है जो मेरी गुस्ताखी कर रहा है, बल्कि उस सहाबी को सीने से लगाया और कहा, जब तक रसूलुल्लाह की उम्मत में हक के लिए खड़े होने वाले ऐसे लोग रहेंगे, दीन का निजाम कभी दरहम बरहम नहीं हो सकता। आज इसी बात की जरूरत है, हक को पहचानो। या नफ्स की सुनी जाती, हमारा नफ्स जिसे चाहे हम उसे खड़ा करेंगे, हक जिसे चाहे उसकी बात पसंद करो और उसके पीछे चलने की कोशिश करो। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा बनते ही जो मामलात पेश आए, अल्लाहु अकबर,
رب تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو اتنی فتوحات عطا فرمائی، اتنے راستے کھلے کہ حضرت عمر کئی صحابہ کی جماعتوں کو، لشکر کو سب سے پہلے ملک شام بھیجتے ہیں، ایران بھیجتے ہیں اور عراق بھیجتے ہیں۔ یہ تین ملک اس زمانے کے بڑے ملک ہیں، عراق، ملک شام، ملک ایران، فارس اس کو کہا جاتا تھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو صرف 3.5 سال یا 4 سال گزرے تھے کہ یہ تینوں ملکوں کے اسلام میں داخل ہونے کی بشارتیں آ گئی۔ ایک دو نہیں، 3 بڑے ملک سیدنا عمر فاروق کے تخت خلافت کے اندر میں آئے، اور اس کے بعد یہ فتوحات کا سلسلہ یہی نہیں رکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں مصر فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا، اور اس کے علاوہ افریقہ تک اسلامی فوجیں پہنچیں، یورپ تک اسلامی فوجیں پہنچنے لگیں، اور پھر ایشیا کا حصہ تو آلریڈی بہت سارا اسلام میں جا چکا تھا۔ کتنے تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے 17 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، 17 لاکھ، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر۔ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر معمولی نہیں ہوتا ہے۔ اسکوائر فٹ آپ جانتے ہوں گے 1000 اسکوائر فٹ، میں اسکوائر کلومیٹر کی بات کر رہا ہوں۔ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور وہ تنے تنہا حضرت عمر کی نگرانی میں چل رہی تھی۔ لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مضبوطی سے دامن رسول کو تھامے ہوئے تھے کہ ہر معاملے پر سنت رسول پر عمل کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت سے اگر کوئی بال برابر بھی ہٹتا تو حضرت عمر اس کی برابر سزا اور برابر سرکوبی کرتے تھے، حتیٰ کہ روایات میں لکھا ہے آپ کے کندھے پر ہمیشہ کوڑا رہتا ہی تھا، بازار میں جاتے کوڑا ویسے ہی رہتا تھا۔ یہ کوڑا کیا ہے؟ اسلامی نظام میں خلیفہ وقت یا حاکم وقت جو سزا دیتا ہے وہ کوڑے کی سزا ہوتی تھی۔ کوڑا کوئی تمہاری پینٹ میں پہننے والے بیلٹ کو نہیں کہتے، وہ چمڑے کا پٹا کہ ایک پڑے تو جسم کا چمڑا لگ کے ساتھ میں آ جائے۔ یہ بہت سخت سزا ہوتی تھی کوڑے کی، اور اس زمانے کے مضبوط لوگ اسے برداشت بھی کر لے جاتے۔ حضرت عمر ان کا کوڑا یہ تھا۔ بعض لوگ یہ کہتے کہ کوڑا لے کے کیوں پھرتے ہیں آپ؟ تب آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا جس کو میں نے کہا ہے، بہت سارے لوگ اللہ کے ڈر سے اسلام پر عمل کرتے ہیں اور کچھ لوگ کوڑے کے ڈر سے۔ تو بہرحال دونوں کو اسلام پر عمل کرانا ہے۔ کوڑے والے چند دنوں کے بعد اللہ والے بھی بن سکتے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد وہ بھی اللہ والے بن جاتے ہیں۔ جیسے بچپن میں بچے لکڑی کے ڈر سے پڑھتے ہیں، بعد میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت عمر کا یہ مزاج تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظام خلافت کو ایسے عدل و انصاف کے ساتھ قائم کیے ہوئے تھے، ایسا عدل کہ آج بھی دنیا میں جب کبھی عدالت کی مثال دی جاتی ہے تو حضرت عمر کی مثال دی جاتی۔ آپ کو میں یہاں انڈیا کی بات بتاؤں، انڈیا میں جب یہاں کا پہلا وزیر اعظم جواہر لال نہرو اس زمانے میں پرائم منسٹر تھا، تو کچھ مسلمانوں پر ظلم ہوئے تو دلی کے کچھ مسلمانوں نے، ہوتا ہے ہمارے اکثر مسلمان نوجوان جوش میں آتے بھی ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے لیے لائق نہیں ہوتی۔ ہمارے اندر وہ ہیں، یہ ہیں ڈیرنگ کے، جو جس کو ممبئی میں بول بچن کہتے ہیں، یہ تمام جملے ہوتے ہیں۔ ہاں، ہم بھائی کے لوگ ہیں، ہم دادا کے لوگ ہیں، فلاں کے لوگ ہیں، اپنی نسبت ایسوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو اس وقت کے کچھ مسلمانوں نے یہ کہا کہ سمجھا لو ہندوستان کے ان لوگوں کو جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ورنہ ہم میں چنگیز خان اور ہلاکو بھی آئے ہیں، اگر ہمارا کوئی چنگیز خان اٹھ گیا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ یہ کچھ مسلمانوں نے اعلان کیا۔ چنگیز خان ایک بہت ظالم بادشاہ آیا ہے، ہلاکو ایک بڑا ظالم، بہت سارے لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسوں کا مسلمانوں کے ساتھ تعلق جوڑنا بھی اچھی بات نہیں۔ میں کبھی اکبر بادشاہ کو مسلمان سمجھا نہیں، مانا بھی نہیں۔ ہاں، کچھ عادل اور منصف بادشاہ آئے ہیں جن کی حکومت کو ہم سلام کرتے ہیں، لیکن مسلمان
कभी कभार गुंडों को अपना हीरो समझ बैठते हैं, कभी कभार दादा और मवालियों को अपना हीरो मॉडल समझते हैं। कहीं पर भी बात फंसे तो उसका नाम ले लिया। मैं भाई का आदमी हूं और हमारे अंदर एक भाई है, उठेगा तो सबको फिर कुचल डालेगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तक ये बात पहुंची थी कि मुसलमानों ने ऐसा कहा है कि हम में से चंगेज खान भी गुजरे हैं और हलाकू जैसे बादशाह भी गुजरे हैं, अगर कोई उठ गया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं होगी। तो जवाहरलाल नेहरू ने जवाब में अपने एक भाषण में कहा था, मुसलमान चंगेज और हलाकू को तो याद रखते हैं, क्या ही अच्छा होता कि उनके बदले में उमर की मिसाल दी जाती। इनके बीच में उमर फारूक जैसे आदिल बादशाह भी गुजरे हैं। तो ये गैरों की तरफ से बात आई। हम तो फजीलत बयान करते ही हैं, अल फज़्लु लिमा शहीद बिहिल आदा। अरब में कहा जाता है फजीलत उसकी जिसकी दुश्मन भी गवाही देने लगी। हाँ, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत को सिर्फ मुसलमानों ने नहीं बयान किया। आप जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बड़ा मशहूर राइटर है, अंग्रेज राइटर, उसने तो हजरत उमर की पूरी सीरत लिखी और कहा है कि मैंने पूरी तारीख में कभी उमर जैसा हुक्मरान देखा ही नहीं, उमर जैसी जहानत और फतानत वाला देखा ही नहीं। दूसरों को छोड़ें, जो हिंदुस्तान यहां पर आज हर बच्चे बूढ़े सबको जिसका नाम मालूम भी होगा, नोटों पर बैठा हुआ जो शख्स है गांधी जी, इसने भी बाज़ाब्ता पूरे तहरीर लिखी। मैं इनके हवाले अपनी फजीलत के लिए नहीं दे रहा हूं, उन लोगों के लिए दे रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमको किसी दूसरे के सहारे लेने की जरूरत नहीं है। दलील में गैरों की बात पेश करना हमारे लिए जरूरी नहीं, उनके लिए है। हम मैसेज उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि गांधी जी ने ये लिखा है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मैं किसी शख्सियत से इंप्रेस हुआ हूं और किसी के अहकाम और अमल से मुझे कोई कुव्वत मिली है तो दो लोग हैं, एक अबू बकर और दूसरे उमर। और हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर भी उसने लिखा। यह और बात है कि अल्लाह इनसे लिखा लेता है, रब तबारक व तआला इनसे गवाही दिलवा देता है ताकि रहती दुनिया तक झूठों के चेहरों पर हमें तमाचा देने के लिए तहरीरें हमेशा बाकी रहती हैं। अजीज़ान गिरामी, हम सबको आज अगर फख्र करना है किसी बात पर तो चंगेज खान पर नहीं, हलाकू पर नहीं, किसी गुंडे मवाली पर नहीं। ऐसे लोग अगर इस्लाम में आ भी गए तो फख्र के लिए हम हाजी मस्तान का नाम नहीं लेते, हम फख्र करने के लिए किसी भी डाकू का नाम नहीं लेते, हम तो ऐसों से अपना पल्ला झाड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र करते हैं किसी पर तो सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका निजाम खिलाफत पूरी दुनिया के लिए आज भी चैलेंज बना हुआ है। ला करके दिखा दो अगर हिम्मत है तो ऐसी कोई मिसाल पूरी दुनिया में। मैं आज बरसरे मिंबर ये ऐलान करता हूं, चैलेंज है पूरी दुनिया में किसी भी हुकूमत से कि उमर जैसा एक निगरान और एक हुक्मरान पेश करके दिखा दो। आज भी तुम सब के लिए सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसा निगरान या हुक्मरान लाने के लिए जानते हो क्या क्या करना पड़ जाएगा। हजरत उमर मदीने में रहते थे। दरियाए फुरात कहां है मालूम है? इराक में है। दरियाए फुरात इराक में है। मदीना तैयबा से तकरीबन 2000 किलोमीटर का फासला। लेकिन हजरत उमर फरमाते हैं, उमर मदीने में सो रहा हो और दरियाए फुरात के पास अगर कोई कुत्ता भूख से मर जाए, कयामत के दिन उमर से उसका भी सवाल किया जाएगा। हजरत उमर का यह जज्बा था कि अगर दरियाए फुरात के पास कोई कुत्ता भी भूख से मरे तो मुझे डर लगता है कि अल्लाह मुझसे उसके बारे में पूछेगा कि तेरी हुक्मरानी के वक्त, तेरी खिलाफत के वक्त कोई भूख से कैसे मरा। ये जो खौफ हजरत उमर के अंदर था, कहां से लाओगे? हुक्मरानों में ये चीज कहां से आ सकेगी? जब भी तो हजरत उमर खूब आराम की नींद सोते थे जब सोना होता। लेकिन अक्सर ऐसा होता, मदीने की रातें सहाबा ने जो देखा, हजरत उमर गश्त करने के लिए निकल पड़ते थे। रात को अपने तख्ते खिलाफत को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर गलियों में गुजरते रहते और देखते रहते कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा है।
घरों की खबर लेते रहते। ये कौन सा हुक्मरान करता है, कौन सा नेता करता है? और किसको आज हमारी गरीबी की फिक्र है, किसको आज भूख की फिक्र है? मियां पड़ोसी फिक्र नहीं करते, कहां हुक्मरान फिक्र करेंगे? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला वो रसूलुल्लाह का ऐसा जानशीन कि अपने घर से निकलकर गली कूचों में आवाजें सुनते रहते। एक घर के करीब कुछ आवाजें आने लगी बच्चों की रोने की। आप खिड़की के करीब कान लगाते हैं, किस बात पर यहां बच्चों के रोने की आवाज आ रही? और से सुना तो बच्चे भूख से अपनी मां से कह रहे हैं, अम्मा कल भी तूने ऐसे बहाने बना करके हमको सुला दिया था और परसों भी हम भूखे सोए, आज भी हांडी चढ़ी है चूल्हे पर, खाना मिलेगा कब? वो औरत, 3 बच्चे हैं, चटाई पर बैठे हुए अपनी मां से गुफ्तगू कर रहे हैं। मां हांडी चूल्हे पर चढ़ाई हुई है और कहती है, बेटा देखो पक तो रहा है खाना, थोड़ी देर आराम करो, आराम करो। और वो औरत खाना नहीं पका रही थी, पानी रखकर उसमें पत्थर डाल करके बच्चों को दिल बहला रही थी। घर में खाने की कोई चीज नहीं थी, हांडी में पानी खौल रहा है और पत्थर, और उन बच्चों को बहलाते हुए सुला रही है, थोड़ी देर सो जाओ, पक जाएगा, मैं उठा दूंगी। बच्चे रोते रोते सो गए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यह हालात देखते हैं और रो पड़ते हैं। फौरन बैतुल माल तशरीफ लाए और आटे की एक गोनी पूरी भर ली, सामान गल्ला अनाज सब ले लिया, अपनी पीठ पर उठा करके चलने लगे। हजरत सालिम जो हजरत उमर के गुलाम है, कहने लगे, आका अमीरुल मोमिनीन, ये गोनियां, ये सामान की चीजें हमें दे दें। हजरत उमर मना करते हैं, क्या कल क़यामत के दिन मेरा बोझ तुम उठाने के लिए तैयार हो? ये सारा सामान का बोझ अपने कंधे पर उठा करके लाते हैं और उस खातून के घर के दरवाजे को दस्तक दिया। जब दरवाजा खुला तो पूछती है, कौन है? हजरत उमर अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए थे। कहते हैं, बहन तुम्हारा एक भाई, मैंने सोचा है कि आज तुम्हारे घर में खाना बन जाए, रोटी बन जाए, मैं भी खा लूं, तुम भी खा लो। वो औरत बुलाती है, बड़े अच्छे वक्त पर आए हो, आ जाओ। हजरत उमर अपने हाथों से आटा गूंदते हैं, तवा रखा, अपने हाथों से रोटियां पकाई, बच्चों को उठाया और रोटियां उनके मुंह में डालने लगे, लुक़मे डालने लगे। वो औरत दूर बैठकर देखती रही और रोती रही और कहती रही, शायद अल्लाह मेरे घर में फरिश्ता भेजा है जो मेरे बच्चों की भूख मिटाने के लिए आया है, कई दिन से फाका चल रहा है। जब सब खा चुके तो हजरत उमर उस खातून से पूछते हैं, ए मेरी बहन तेरा क्या हाल है? कहती सब ठीक ठाक है, लेकिन बस बेसरो सामानी के आलम में, शोहर का इंतकाल हुआ, कमाने का कोई जरिया नहीं, घर फाका कशी में गुजर रहा है। हजरत उमर कहते हैं, तब तेरी ये खबर वक्त के खलीफा उमर को पहुंची या नहीं पहुंची? और उमर के बारे में तेरा क्या ख्याल है? वो औरत कहने लगी, छोड़ो उमर की बात, छोड़ो उमर की बात। उमर के बारे में सुना है, बहुत नेक आदमी है, अच्छा आदमी है, रसूलुल्लाह का साथी है। हजरत उमर पूछते हैं, तो फिर तू उससे राजी है? कहने लगी, मैं कैसे उससे राजी रहूंगी जिस उमर को मेरे घर की खबर ना हो, मेरे बच्चे भूख से सो रहे हो और उमर अपने तख्त पर बैठा हो। वह औरत ये बात कह रही थी, हजरत उमर जोर से हिचकियां लेकर रोने लग गए, हिचकियां बंध गई। वो खातून पूछती है, ए मेरे अजीज भाई तुझे क्या हुआ उमर की बुराई सुनकर? तो उमर का बहुत करीबी साथी है, क्या उमर से तू बहुत मोहब्बत करता है? तुझे क्यों ये बात बुरी लगी? मैं तो उमर के खलीफा होने पर सवाल उठा रही हूं कि हम गरीबों का ख्याल नहीं रखा। हजरत उमर अपने चेहरे से नकाब हटाते हैं और कहते हैं, बहन जिसकी नाराजगी तेरे दिल में है वो उमर मैं हूं। इतना सुनना था कि वो खातून कपकपी तारी हो गई, क्योंकि जलाले उमर मशहूर था, कहीं मुझ पर कोड़े न बरस जाएं, मैंने खलीफा की बेहुरमती की, तौहीन की। हजरत उमर कहने लगे, हरगिज नहीं, तुझ पर मैं सख्ती करने नहीं आया हूं, मैं अपने गलतियों का कफ्फारा अदा करने आया हूं। ऐ मेरी अजीज बहन, क्या तू उमर के बारे में अब भी वही ख्याल रखती है जो थोड़ी देर पहले कह रही थी? वो कहती है, मैं अब रब्बे जुल जलाल के हुजूर हाथ उठा करके अर्ज करती हूं, मौला मैं उमर से राजी हूं और उमर की खिलाफत को सुबह क़यामत तक चला, इसलिए कि
ہم جیسے گھروں تک اگر کسی کا مال پہنچ سکتا ہے تو سوائے عمر کے کسی کا مال نہیں پہنچے گا۔ غربا اور مساکین اس وقت یہ علل اعلان کہتے تھے کہ ہاں اگر کوئی غریبوں تک پہنچ سکتا ہے تو حضرت عمر ہی پہنچ سکتے ہیں۔ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رات کی نگرانی کے وقت حتیٰ کہ ایک قافلہ گزر رہا تھا مدینہ طیبہ سے، اس قافلے میں ایک عورت درد ذہن میں مبتلا تھی، یعنی ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تھا، وہ مسافر تھے۔ حضرت عمر اس وقت رات کی نگرانی کے لیے باہر رہتے تھے، وہ قافلے والے بڑے پریشان تھے، کیا کیا جائے کہ راستے میں ایسی حالت پیش آئی اور عورت کی حالت بڑی نازک تھی۔ حضرت عمر نے وہ قافلہ رکوایا اور رکوا کر کے ان کے لیے انتظام کروایا اور اپنی زوجہ محترمہ اور اپنی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جو رسول اللہ کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں۔ یہ دونوں خواتین آئی اور زچگی کے معاملات، ڈیلیوری کے معاملات امیر المومنین کے گھر کی عورتیں پورا کرتی ہیں، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق کو اندر سے پکار کر کہتی ہیں امیر المومنین مبارک ہو بیٹا ہوا ہے۔ تب قافلے والوں کو پتا چلا کہ ہمارے یہ حالات پورے کرنے والا وقت کا امیر المومنین ہے۔ یہ سیدنا عمر فاروق جن کا نظام خلافت، جن کا نظام عدالت دنیا کہاں سے لا سکے گی، کہاں سے لا سکے گی، کس کو فکر ہے؟ اور عدل تو ایسا کہ غربا اور مساکین اپنے اور غیر سب کے ساتھ برابر کا سلوک۔ اسی لیے جنگ بدر میں آپ کا سگا ماموں سامنے آیا تھا، آس بن ہشام، جس کو آپ نے بالکل اپنے ماموں ہونے یا رشتے ہونے کا کوئی خیال نہیں کیا، تلوار اٹھائی اور قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا تمہارا بہت سگا ماموں تھا، برسوں سے تم کو بہت چاہتا تھا۔ کہنے لگے ہاں ماموں تھا لیکن اب گستاخ رسول تھا، اب دشمن رسول تھا، تو ایسے ماموں کی ضرورت نہیں ہے جو دشمن رسول ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عدل کہ آپ سارے رشتوں کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پرکھتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے سے جوڑتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانگی معاملات، اندرونی حالات، عدل و انصاف کا تقاضا ایسے کہ غسان کا ایک بادشاہ اسلام قبول کیا تھا جس کا نام جبلہ بن ایہم تھا۔ غسان ایک علاقے کا نام ہے، وہ بادشاہ تھا اور پوری رعایا کے ساتھ مسلمان ہوا۔ حضرت عمر اس کی بہت تعریف کی، اس کا اعزاز و اکرام کیا اور حج کے لیے گئے۔ حج کے وقت طواف کعبہ کے درمیان ایک مسلمان کا پیر اس بادشاہ کی لنگی پر پڑا، اس کی لنگی تھوڑی سی سرک گئی تو اسے غصہ آیا اور اس نے خانہ کعبہ کے طواف کے دوران ہی اس مسلمان صحابی کو بہت مار دیا، کیونکہ طواف میں کوئی جان بوجھ کر کے کسی کی تہبند لنگی کھینچتا نہیں، پیر پڑ گیا، لیکن وہ بادشاہ کو غرور تھا اپنے بادشاہت کا، ہاتھ جڑ دیا، تماچے لگایا۔ اب وہ مسلمان عدالت عمر میں آئے، حضرت عمر سے کہنے لگے کہ میرا غلطی سے پیر پڑا اور غسان کا بادشاہ مجھے تماچے لگایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالت میں بادشاہ کو بلایا، وہ بادشاہ آیا۔ کل تو حضرت عمر نے مٹھائیاں کھلائی تھی، بہت اعزاز، بہت اکرام، بہت ساری چیزیں پیش کی تھی، لیکن آج جب بلایا حضرت عمر کا لہجہ ہی الگ تھا۔ وہ آیا حضرت عمر کے بغل میں بیٹھنے کے لیے، آپ نے کہا نہیں یہاں نہیں، وہاں کٹہرے میں کھڑے ہو جاؤ، جہاں مسلمان نے مقدمہ کیا ہے تمہارے اوپر کٹہرے میں کھڑے ہو جاؤ۔ وہ غسان کا بادشاہ کہتا ہے اے عمر، کیا میں بادشاہ ہوں، مجھے مجرموں کے ساتھ کھڑا کرو گے؟ حضرت عمر نے کہا یہ عدالت مصطفیٰ ہے، یہاں جب انصاف ہوگا تو سب کو ایک ہی ترازو میں رکھا جائے گا۔ اب انصاف کے بعد پتا چلے گا کہ تو میرے گدے پر بیٹھے گا یا یہ مسلمان میرے بغل میں بیٹھے گا، یہ انصاف کے بعد، فیصلے کے بعد پتا چلے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی سنی، کیا کیا معاملہ ہوا، گواہ آئے، گواہ پیش ہوئے، پھر فیصلہ یہ سنایا کہ غلطی اس بادشاہ کی ہے، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہو چکا تھا، ابھی 2-4 دن پہلے ہی مسلمان ہوا تھا، اس کا دل رکھنا چاہیے تھا۔ ابھی حضرت عمر نے کچھ نہیں دیکھا، کہا اے مسلمان، تیرے اوپر جتنے ہاتھ اس نے لگائے اتنے ہاتھ تو بھی اسے لگا لے، برابر کا فیصلہ ہے۔ غلطی سے تیرا پیر پڑا اور اس وجہ سے اس نے جتنا تجھ پر زیادتی کیا وہ بدلہ تو لے سکتا ہے۔ اس مسلمان کو جیسی حضرت عمر نے یہ سنایا، وہ بادشاہ کہتا ہے اے عمر،
ٹھیک ہے میں فیصلہ منظور کرتا ہوں لیکن مجھے ایک دن کا ٹائم دو, کل میں دربار میں حاضر ہو جاؤں گا, پھر یہ آگے کی کاروائی پوری کی جائے. حضرت عمر نے مہلت دی, لیکن اس مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ راتوں رات اپنے ملک بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا. لوگوں نے کہا عمر کے ایک فیصلے سے ایک بادشاہ واپس چلا گیا. حضرت عمر نے کہا ایسے 1000 بادشاہ جائیں, عمر کو کچھ فرق نہیں پڑتا, نظام مصطفیٰ قائم ہونا چاہیے. ایسے 1000 آئیں اور جائیں, جس کو برا لگتا ہے نظام مصطفیٰ وہ جائے اپنی گلی میں, لیکن اللہ کے نبی کے دین پر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے. جیسے آج قانون بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, شریفوں کے لیے الگ قانون ہے, غریبوں کے لیے الگ قانون ہے. اور خاص طور پر وہ عرب ملک جس کی آج بہت سارے لوگ دعائی دیتے ہیں اسلام وہاں سے پھیلا, وہاں آج بھی بادشاہوں کے لیے جو قانون بنے ہوئے ہیں, قانون بنام ہے, لیکن جب کوئی پرنس کوئی شہزادہ پکڑا جاتا ہے 10 زنا کر کے آتا ہے پھر بھی چھوٹ جاتا ہے, اور کوئی مزدور کام کرنے والا دوسرے ملک سے آیا ہوا کہیں کسی الزام میں بھی گرفتار ہوا تو یہ بھرے مجمع میں لا کر اس کی گردن اڑاتے ہیں. سعودی میں آج بھی یہ نظام ہے. میں اس کی مخالفت نہیں کرتا کہ زنا کی سزا گردن اڑانا نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہو ٹھیک ہے اسلامی سزا ہے, لیکن کبھی اپنوں کی بھی تو اڑا کے دکھاؤ. جو عیاش تمہارے کئی عورتوں کی عزت کو تار تار کر چکے ہیں ان کی بھی اڑا کر کے دکھاؤ. اور حیرت ہوگی آپ کو, مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں چرس اور گانجا بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے, ڈرگز وہاں تک پہنچتے ہیں. کیسے آئے؟ جب تک کوئی بادشاہ کے بیٹے کا ہاتھ نہیں ہوگا سعودی میں کوئی پیسہ کوئی مال باہر سے آگے گا نہیں. بلکہ بہت سارے انگریز یورپین کنٹریز کے, خاص طور پر آسٹریلیا کے, وہ لوگ اس بات کی گواہی بھی دے چکے ہیں. کئی عرب کے شہزادے ایسے ہیں جن کو شراب ہم سپلائی کرتے ہیں, شراب سپلائی کرتے, جبکہ سعودی میں نظام ہے, قانون ہے, شراب پینے والے پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے یا پھر اس کو 10 سال جیل میں بند کر دیا جائے گا, اور شراب بیچنے والے کو عمر قید کی سزا ہے اور پھر پھانسی کی بھی سزا ہے. وہاں پر بک بھی رہا, آ بھی رہا ہے, پی بھی رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی نظام ہٹ گیا ہے, نام کے لیے مسلمان رہ گئے. غریبوں کے لیے قانون, امیروں کے لیے کوئی قانون نہیں. کئی ایسے مجبور اور مزدور مارے گئے, کاٹے گئے, اور کئی ایسے قانون کا سہارا لینے کے لیے پوری زندگیاں دوڑ کر کے آ گئے, ان کے ساتھ کبھی انصاف نہیں ہوا. اور دیکھنا آپ, بہت سارے لوگوں کو یہ باتیں کڑوی لگتی ہیں, سعودی کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ میرے نبی کے قانون کی مخالفت کر رہے ہیں. ہم آج ان کی پالیسی کے خلاف اس لیے بولتے ہیں کہ یہ درندے آج مرکز اسلام میں بیٹھے ہیں, لیکن کبھی نیوز میں سنا آپ نے کہ فلسطین پر ظلم ہو رہا ہو تو یہاں سے آواز اٹھائی جا رہی ہو؟ اٹھائی جاتی ہے؟ نہیں. اور حیرت کی بات ہے, آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ سیاست پوری دنیا کی سمجھ لینا چاہیے مسلمانوں کو, اور اندھا دھند کسی کی تقلید نہیں کرنا چاہیے. آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے نہ چلو. میں ان وہابیوں سے کہتا ہوں جو بات بات پر سعودی کی دلیل دیتے ہیں, اب تو آنکھیں کھول لو. جو اسلامی ملک کے نام سے اب تک لوگوں میں مشہور تھا, اور اس نے اب جوا خانے کھولنے کی اجازت دی, سینما تھیٹر کھولنے کی اجازت دی, عورتوں کے بے پردہ ہونے کی اجازت دی, بیچ بنانے کی اجازت دی, اب وہ کون سی شریعت وہاں قائم کرنے جا رہے ہیں؟ اب ان کے منہ میں کوئی بات نہیں رہ گئی. وہ امام حرم کہاں چلے گئے جو پوری دنیا کے لیے دعا مانگتے؟ ابھی ہمارے پاس ایک امیج آئی تھی, سونے کا مائک آیا ہوا ہے خانہ کعبہ کے پاس لگانے کے لیے, سننے کا مائک. ہم نے یہی پوچھا کہ سننے کے مائک میں غریبوں کے لیے دعا کریں گے لوگ؟ سونا کا مائک لگا کر امام کعبہ دعا کرے گا, اور اگر کوئی بادشاہوں کے نظام کے بارے میں بولے تو اسے جیل میں ڈال دیا جائے. 400 علماء جیل میں پڑے ہوئے ہیں آج سعودی کے, اور ان کے بادشاہوں کے شہزادے بھی. اس پالیسی کے خلاف کوئی بولے, یہودیوں کے خلاف کوئی سعودی میں بول نہیں سکتا, پابندی ہے. کیوں؟ ان کے بھائی یا ان کے ناجائز باپ ہیں. آپ کو حیرت ہوگی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرکات جتنے تھے سب چن چن کر کے انہوں نے ختم کر دیا. جنت البقیع قبرستان جس میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مزار, حضور کی ساری ازواج مطہرات کے مزار,
حضرت عثمان ابن عفان کے مزار، حضور کے چچاؤں کے مزار، 10,000 صحابہ کے مزارات تھے، ان سارے مزارات پر انہوں نے بلڈوزر چلایا، سارے توڑ دی۔ حضرت فاطمہ کے مزار پر گنبد تھا، اس کو بلڈوزر سے لگا کر کے توڑا ہے، پورا صاف کر دیا، پلین کر دیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم شرک نہیں چاہتے، ہم وحدانیت چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، اور اگر کوئی اس طرح کے خیالات والا ہے تو میری یہ بات کا جواب لے کر کے آئے ان کے پاس۔ مدینہ طیبہ میں، بیچ مدینے میں، مسجد قباء کے قریب میں ایک قلعہ آج بھی رکھا گیا ہے، وہ کعب بن اشرف کا قلعہ۔ کعب بن اشرف کون ہے؟ ایک یہودی عالم جو رسول پاک کی شان میں بہت ہی بری گالیاں دیا کرتا تھا۔ حضور پاک نے اپنے صحابہ میں سے فرمایا تھا، کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے اسے اللہ جنت عطا کرے گا۔ ایسا یہودی، بدبودار یہودی، سڑا ہوا یہودی جو حضور پاک کی گستاخی کرتا تھا، اس کا 2 منزلے کا قلعہ آج تک مدینے میں محفوظ ہے، اور اس کے آس پاس باؤنڈری لگا کر بورڈ بھی لگایا گیا ہے کہ یہ ہسٹوریکل پیلیسز میں ہے، یعنی یہ تاریخی چیز ہے، اس لیے ہم نے سنبھال رکھا ہے۔ اے ظالموں، نبی کی چیزیں ہسٹوریکل نہیں تھیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی متعلق چیزیں تھیں ان کو چن چن کر کے مارا، ختم کیا، اور یہودیوں کے قلعے مدینے میں آباد رکھے ہو۔ کہیں تو ان کا کنیکشن یہودیوں سے نظر آتا ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں اس ظالم ملک کے خلاف، تو اس لیے کہ مسلمانوں کو میں بیدار کروں۔ تمہارا حقیقی قائد وہ ہو ہی نہیں سکتا جو شراب نوشی کو اجازت دے، جو جوا بازی کو اپنے ملک میں اجازت دیتا ہوں۔ بہرحال میرے عزیزو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب میں ہیں، حضرت ابو بکر عرب میں ہیں، لیکن ان کے اخلاق اور کردار پر عمل کرنے والے عرب میں کم ہو گئے۔ خاص طور پر حکام، عمرہ، سلاطین جو بادشاہ ہیں یا ان کی اولاد ہے، یہ سب اپنی اولاد کو امریکہ پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ جب وہ پڑھ کر کے واپس آتے ہیں تو ان کو سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں آتی۔ یہ عرب والوں کے حالات ہیں، قرآن پاک صحیح نہیں پڑھ سکتے، اور انگریزی کے ایسے دل دادا کہ جب کبھی کوئی امریکی پاسپورٹ دکھائے تو اس کے لیے راستہ کھول دو، اور اگر کوئی سیدھا سادہ مسلمان ہندوستانی یا پاکستانی پاسپورٹ دکھائے تو اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں، اس کی جانچ پڑتال کریں، اسے جیسے فقیروں کو، بھکاریوں کو بٹھایا جائے ایسے بٹھایا جائے۔ یہ نظام انہوں نے قائم کر رکھا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام عدل یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان مدینہ طیبہ میں داخل ہو، چاہے وہ کتنا ہی کمزور ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بغل میں بٹھاتے۔ اور حضرت عمر کا مقام کہاں ہے؟ حضرت عمر کا مقام جن کے بارے میں حضور نے فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر، وہ عمر۔ لیکن جب حضرت بلال حبشی کو بلاتے تھے، حضرت بلال حبشی غلام تھے، ان کا اپنا پہلے کوئی بہت بڑا ذاتی مصرف نہیں تھا، یا اپنا کوئی اثاثہ نہیں تھا، کوئی نام نہیں تھا، غلامی کی زندگی گزارتے رہے حضرت بلال حبشی، اور آزاد ہو کر مدینے میں آئے۔ لیکن حضرت عمر اپنے خلیفہ ہونے کے بعد جب بھی حضرت بلال حبشی کو بلاتے تھے تو کیا کہہ کے بلاتے جانتے؟ یوں کہتے، یا سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال، آئیے تشریف لائیے۔ حضرت عمر حضرت بلال کو کہتے، اے ہمارے آقا۔ حضرت بلال جھجک جاتے تھے اور کہتے، امیر المومنین آپ مجھے سیدنا کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عمر کہتے، اے بلال، جو میرے نبی کی محبت میں تم نے داغ اپنے جسم پر لیے وہ عمر نے بھی نہیں لیے۔ جو تکلیف، جو کلفتیں تم نے اپنے جسم پر اٹھائی وہ ہمارے سردار ہونے کے لیے کافی ہے۔ کبھی حضرت بلال سے کہتے، اپنا جبہ تو ذرا اٹھاؤ، پیٹھ دکھاؤ۔ حضرت بلال اگر جبہ اٹھاتے، حضرت عمر فاروق وہ داغ دھبوں کو بوسا لیتے تھے جو مکہ والے جلا کر کے حضرت بلال حبشی کی پیٹھ پر لگائے تھے۔ حضرت عمر یہ کہتے، یہ میرے نبی کی محبت میں لیے ہوئے داغ ہیں، عمر کو بوسے لینے دو۔ یہ نظام عدل ہے، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق ہیں۔ یہاں سیٹھوں کو جگہ دو، غریبوں کو نہ دو۔ اصل ہمارا مقصد ہٹ گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام تو ایسا تھا
کہ مسجد میں ایک دن آئے اور جو مال غنیمت میں کپڑا آیا تھا سب صحابہ کو بانٹ دیا تھا. حضرت عمر بھی جبہ پہن کے آئے, جبہ پورا کا پورا تھا آپ کا. ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, پوچھتے ہیں اے امیر المومنین, آپ نے جو مال غنیمت میں سب کو کپڑے بانٹے ہیں, سب کو اتنا کپڑا آیا ہے, کسی کا جبہ نہیں بن پا رہا ہے, آپ کا پورا جبہ کیسے بن گیا؟ کہیں آپ نے کپڑا اپنے لیے زیادہ تو نہیں لے لیا؟ یہ حق اگر کسی نے دیا تھا اپنے رعایا کو, وہ عمر فاروق تھے. یہاں پوچھنے کا بھی حق نہیں ہے کسی کو کہ تم کتنا کھا رہے ہو, کتنا دبا رہے ہو, پوچھ بھی نہیں سکتے. زیادہ آواز کرو گے تو اندر ڈال دیں گے. ہمارے پرسنل میٹر پر ڈسکس مت کرو کہ ہمارا ایسے بہت سارے. میڈیا پر پابندی لگا دی گئی, میڈیا کو بولنے سے منع کر دیا گیا ہے. کون کتنے گھپلے کیا ہے حکومت میں رہتے ہوئے وہ سب مت بتاؤ, اپوزیشن کیا کیا کر چکی ہے وہ بتاؤ. خالی ان کی رولنگ پارٹی یا ابھی جو حکومتیں چل رہی, انہوں نے یا تو ان کے منہ میں گھی رکھ دیا یا تو پھر کپڑا ٹھونس دیا کہ میڈیا ان کے خلاف بولنا نہیں چاہتی. یہ نظام عدل ہو سکتا ہے؟ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہت بلند و بالا شان, ان کی ایک ناخن کے برابر بھی کوئی حکمران نہیں پیش کر سکو گے, نہیں لا سکو گے. چیٹروں کو تو حکمران بنایا جاتا ہے, جو جتنا بڑا گنڈا ہے اتنا بڑا نیتا بنتا ہے. وہ کہاں سے عدل پیش کر سکے گا؟ جو خون چوس کر کے کرسی سجاتا ہو وہ لوگوں کو کیا عدل و انصاف دے سکے گا؟ وہ کیسے؟ اور سارے جھوٹ کی کمائی سے اگر اپنی اقتدار کو حاصل کرتا ہو, نیتیں کب پاک ہو سکتی؟ میرے عزیزو, آج سیاست کے میٹر پر میں بولتا ہوں تو یہ مت سمجھیں کہ میں کسی خاص کو ٹارگٹ کر رہا ہوں, ہرگز نہیں. میری نظر میں کوئی بھی ٹارگٹ نہیں. جو اس پر اترتا ہے وہ اپنے لیے نصیحت سمجھے. ظاہر سی بات ہے, میں اگر کسی کو چور کہوں تو ظاہر سی بات ہے وہی جیسے مشہور ہے چور کی داڑھی میں تنکا. جب یہ کہا جائے, معلوم نہیں آپ کو محاورہ, بادشاہ کے وزیروں میں ایک بار ایسا ہوا کہ چوری پکڑی, چور کہیں کسی نے ایک سونے کا تنکا چوری کیا تھا اور بہت سارے لوگ شک کے دائرے میں آ گئے. بادشاہ کے سامنے سب کو پیش کیا گیا تھا, سب کھڑے تھے, 15 سے 20 لوگ. بادشاہ نے کہا ان کو کیسے پہچانے؟ تو ایک چالاک وزیر, اس کو معلوم تھا کہ چور کہاں چھپایا ہوا ہے. اس نے صرف زور سے کہا چور کی داڑھی میں تنکا. تو جو چور تھا اس نے پہلے اپنی داڑھی پکڑ لی, کہیں گر تو نہیں رہا, دکھ تو نہیں رہا ہے. تو بادشاہ نے سمجھ لیا کہ یہی چور ہے. ہم یہاں جب بھی کبھی کسی کو چور کہیں اور برا لگا تو سمجھ جاؤ سچا چور ہے, پکا چور ہے. نہیں ہے تو آپ کیئرلیس کرو, نگلیکٹ کرو, مجھے نہیں بولا, جو چور ہے اس کو بولا ہے. اسی طرح جو ظالم جن کے متعلق میں کہہ رہا ہوں وہ اگر ظالم ہے تو نصیحت حاصل کر لیں, توبہ کر لیں. عزیزان گرامی, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام عدل اور نظام حکومت کی بہت ساری چیزیں ہیں. بدعات اور خرافات کو بھی آپ نے کیسے دور کیا. آپ کی قوت, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامت کی بھی قوت آپ کو عطا فرمائی تھی. اس طرح کہ مدینہ طیبہ میں رہ کر دور دراز کے صحابہ کو صرف پکار کر کے آواز دیتے اور مدد کرتے تھے. لوگ یہ کہتے ہیں رسول اللہ کیسے مدد کریں گے؟ ایک صحابی حضرت ساریہ جنگ نہاوند میں تھے, ملک شام سے بھی دور یہ علاقہ ہے نہاوند, جنگ لڑ رہے تھے. جمعہ کا وقت ہے, حضرت عمر مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے. خطبے کے بیچ میں اچانک پکارنے لگے, اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ, اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ. 3 بار آپ نے پکارا اور خطبہ پورا کمپلیٹ کیا. صحابہ جو مدینے میں موجود تھے, امیر المومنین عمر فاروق سے ایسا جملہ اچانک بیچ خطبے میں یہ کہنا, ساریہ تو یہاں ہے نہیں. 1 مہینے کے بعد حضرت ساریہ نہاوند سے واپس آئے اور فتح کی خوشی لے کر کے آئے. سب لوگوں نے پوچھا کہ اللہ نے تمہیں فتح عطا کی, بتاؤ جنگ کا نقشہ کیسا تھا؟ کہتے ہیں ایک جنگ کا موڑ ایسا آیا کہ جمعہ کا وقت تھا, پورے کفار ہم پر غالب آ جاتے, ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں, بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. اچانک ایک آواز آئی, اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ. میں اس آواز کو سن کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور ہم جیسے ہی اوپر ہوئے اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی.
صحابہ نے کہا اے ساریہ جانتے ہو یہ آواز امیرُ المومنین عمر ابن خطاب کی تھی، ہم نے وہ جمعہ بھی ان کے پیچھے پڑھی جس جمعہ کے خطبے میں آپ نے پکارا تھا۔ نہاوند اور مدینہ کتنا دور ہے معلوم ہے؟ تقریباً 1800 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 2000 کلومیٹر کے قریب کا فاصلہ ہے۔ کوئی وائرلیس فون بھی اتنا لمبا ڈسٹینس نہیں کور کرتا، اور وہ زمانہ انٹرنیٹ کا بھی نہیں تھا، کوئی اس وقت فون کال کا زمانہ نہیں تھا۔ تب حضرت عمر اپنی آواز مسجد نبوی کے ممبر سے نہاوند کے میدان تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ نبی کے غلام کا حال ہے تو مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں پلنے والے ایک شاگرد مدینے سے اپنی آواز نہاوند تک پہنچا سکتے ہیں تو میرے آقا اپنی آواز ہندوستان تک کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ اور ہماری آوازیں سن بھی سکتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت، ایمان اور یقین یہ بھی تھا کہ جب مصر فتح ہوا تو وہاں ایک بری رسم تھی، بہت بری رسم، اور ایسی رسم کہ دریائے نیل ہر سال سوکھ جاتا تھا۔ جو دریائے نیل ہے اس کا پانی سوکھ جاتا تھا، اور مصر والے کیا کرتے تھے، ایک 16 سال کی خوبصورت نوجوان لڑکی کو دلہن بناتے، پورے شہر میں گھما کر لا کر اسے ذبح کر دیتے، بلی چڑھاتے تھے۔ جیسے جوتش لوگ کبھی کبھار بلی مانگتے ہیں خزانہ نکالنے کے لیے، اور کچھ لوگ ایسی بکواس خرافات میں چلے جاتے ہیں خزانے کے چکر میں، کیا کیا ذبح کروا دیتے ہیں۔ یہ جوتشوں پر کبھی یقین مت کرنا، یہ پاگل لوگ اگر تمہیں خزانہ دلا سکتے ہیں تو خود کیوں نہیں نکال سکتے؟ خود خزانے کیوں نہیں نکال لیتے اور تھوڑا تھوڑا سا بانٹ دیتے؟ ایسا نہیں ہے، یہ بیوقوف بنانے والے خزانے ہوتے، اور ایسے برے رسم و رواج پر مسلمان کو کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ تمہارا ایمان بہت مضبوط ہو تو وہ مصر والے اس رسم پر عمل کرتے تھے کہ جیسی ایک 16 سال کی لڑکی کو سال میں ایک بار ذبح کر کے اس کا خون دریائے نیل میں بہاتے تھے تو دریا کا پانی پھر سے اوپر آ جاتا تھا۔ ہر سال یہ ہوتا تھا کہ ایک لڑکی کو ذبح کرتے تھے، اور وہ قرآن اندازی کے ذریعے ایک لڑکی حاصل کرتے تھے کہ کون سی لڑکی کو اس سال ذبح کرنا ہے، وہ قرآن اندازی میں ایک بیچاری بلی بن جاتی تھی۔ ایسا کئی سالوں سے چل رہا تھا، دریائے نیل سوکھتا بھی تھا اور پانی چڑھتا بھی تھا۔ حیرت کی بات، لوگ یہاں سوال کر سکتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ رسم اگر غلط ہے تو وہ دریا کیوں سوکھتا اور چڑھتا تھا؟ میں اس کی بھی وجہ بتاتا ہوں۔ یہ سب شیطانی کام، شیطان عقیدے بدلنے کے لیے ایسے سارے کام کر کے دکھاتا ہے۔ بہت سارے یہاں پر بھی لوگوں کے اندر جس کو انت وشواس کہتے ہیں، یعنی اندھا یقین، ایسے بہت سارے جگہوں کے بارے میں عقیدہ لے کر بیٹھے ہیں۔ ارے وہ پتھر کے پاس جاتے نا، وہ جان مانگتا ہے، وہ ندی جان مانگتی ہے۔ ہاں، کئی جگہ کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ وہ جان مانگتی ہے۔ کیوں جان مانگتی ہے؟ کہ یہ ساری چیزیں کھانے پینے کی قابل چیزیں نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کوئی نظام نہیں بنایا کہ یہ چیزیں بھی انسانوں کو کھاتی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اس برے خیالات سے پاک ہو جاؤ۔ مصر والے اس بری رسم کے قائل تھے، اور کاٹ کر کے بیچاری لڑکی کو ڈالتے، پانی اوپر آتا تھا، شیطان کروا دیتا ہے۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں کے گورنر بنائے گئے مصر فتح ہونے کے بعد، انہوں نے لیٹر لکھ کر کے بھیجا حضرت عمر فاروق کو، اور پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ دریائے نیل سوکھ جاتا ہے اور یہاں ایک رسم ہے، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا دریا سوکھا ہوا ہے اور لڑکی کا خون ڈالنے کے بعد پانی اوپر آ رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمر نے کیا کیا؟ کہا کہ یہ تو غلط رسم ہے، اسلام میں ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک لیٹر آپ نے خود بھی لکھا حضرت عمر نے، حضرت عمرو بن عاص گورنر مصر کے نام پر، ان کو لکھا کہ تم اس بری رسم کے خلاف لوگوں کو اٹھاؤ، کہو کہ یہ بری رسم حرام ہے، ناجائز۔ اور پھر ایک دوسرا خط دریائے نیل کے نام پر لکھا، دریائے نیل کے نام۔ دریائے نیل کوئی جاندار چیز ہے؟ خط پڑھنے والا ہے؟ دریا کے نام پر خط لکھتے ہیں حضرت عمر۔ کیا ہے دریائے نیل؟ یہ خط عمر ابن خطاب کی طرف سے نیل کی طرف
اور میٹر میں یہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو اللہ کا بندہ اور رسول کا خلیفہ حکم دیتا ہے بہہ جا، بس اتنا ہی لکھا اور بھیجا۔ ایک خط حضرت عمرو بن عاص کو گورنر کے نام اور دوسرا خط دریائے نیل کے نام، اور یہ کہہ کر کے بھیجا یہ نیل کا جو خط ہے وہ نیل میں ڈال دینا۔ جب یہ دونوں خط پہنچے حضرت عمرو بن عاص اپنا خط پڑھ کر کے دریائے نیل کا جو خط ہے وہ لے کر کے آئے اور دریائے نیل کو مخاطب کر کے کہا اے دریائے نیل تجھے خط آیا ہے عمر فاروق کا، امیر المومنین کا خط آیا ہے۔ یہ کہہ کر کے دریا میں ڈالا ہی تھا کہ 16 گز اوپر پانی آ گیا، 16 گز پانی اوپر چڑھ گیا، اور مصر والوں نے جب یہ کرامت دیکھی تب اپنے برے رسم اور بری عادت سے توبہ کیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں جن کے اندر یہ قوت و طاقت ہے الحمدللہ، جس کو سچ کہا ہے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہاں پر رسول پاک کے غلاموں کے لیے کائنات کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی، اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے جو نبی کا ہو جائے گا کائنات پوری اس کی ہو جائے گی، وہ جسے آرڈر دے دے وہ کرنا ہی ہے، اسے عمل کرنا ہی ہے۔ اس لیے حضرت عمر نے یہ حق جتاتے ہوئے کہا اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں ضرورت نہیں، اور اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو اللہ کا بندہ اور رسول کا خلیفہ تجھے آرڈر دیتا حکم دیتا ہے کہ بہہ جا۔ دریائے نیل بہنے لگا۔ یہ جب ان کے غلاموں کا حال ہے کہ وہ دریا کو کہہ دیں تو بہنے لگ جائے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کی تاثیر کیا ہوگی؟ میرے عزیزو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان برے رسم اور رواجوں کو اپنی کرامتوں سے ختم فرمایا۔ آج بھی میں آپ سب کو اس بات کی تعلیم دینا چاہتا ہوں، تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، برے رسم و رواج اگر اپنے گھروں میں پنپ رہے نکال پھینکو۔ یہ انت وشواس، اندھا یقین اسلام میں جائز نہیں کہ کہیں سے گزر جانے کی وجہ سے، جیسے بد شگونی کی بہت سارے اپشگن ایک غیروں سے سنا ہوا لفظ ہے کہ ان کے ہاں تو ایسے کانچ ٹوٹ کے گرا تو اپشگن ہو گیا، چاقو گری تو اپشگن ہو گیا، بہت اپشگن ہے۔ اور جبکہ دیکھا جائے حقیقت میں تو ان کی پوری ذات ہی اپشگن ہے، اس لیے کہ اتنے گندے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھنا ہی اپشگن ہے۔ سارے کاموں کو اپشگن کہنا یہ غلط بات ہے۔ یہاں کپ اگر کانچ کا ٹوٹ گیا تو اپشگن ہو گیا، اور تمہارا پورا دل ٹوٹا ہوا ہے اپشگن نہیں، تم پورے بہکے ہوئے ہو اپشگن نہیں۔ یہ تمام چیزیں اپنے دل سے خیالات سے نکالو، اسلام میں کوئی شگن اپشگن نہیں ہوتا، ساری چیزیں ہمارے عمل سے ہوتی ہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ نماز نہ پڑھو، قرآن نہ پڑھو، خراٹے لے کر بستر میں سوتے رہو اور پھر کب ساسر کو دوش دیتے رہو، یہ کون سا اسلام ہے؟ ایمان نہیں ہے۔ یقین ایسا ہو کہ جو برائی میرے گھر آ رہی ہے یہ میرے برے اعمال کی وجہ سے، توبہ کرنا چاہیے۔ ان سب لوگوں نے یہ جو عقیدہ بنایا ہے شیطان ان کے دماغ میں ڈال کر کے رکھا ہے، کیونکہ ان کو کبھی سدھرنے نہیں دیتا، کبھی سنورنے نہیں دیتا، کیونکہ یہ سارے برے، روزی بند ہو گئی تو سب سے پہلے شیطان ان کے دماغ میں ڈالتا ہے کون کرایا ہوگا، وہ اسی کی طرف توجہ میں لگ جاتے ہیں، کبھی اپنے عمل کی طرف دیکھتے ہی نہیں۔ شیطان ان کے دماغ میں یہ ڈالتا ہے، اور پھر روزی بند ہوئی، گھر میں بچہ گر گیا تو ان کو ایسا لگتا ہے لیمبو گرا تھا گھر کے باہر بچہ گر گیا۔ یہ تمام چیزیں شیطان کی ڈالی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں تمہارے دماغ میں یہ نہیں آنا چاہیے میرے گھر میں یہ چیز آئی تھی، وہ چیز آئی، اس کی وجہ سے ہو رہا ہوگا، بلکہ سب سے پہلی چیز یہ سوچو کہ آج میں نے فجر کی نماز قضا کی، پتہ نہیں کتنی مصیبتیں آئیں گی، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے جو فجر کی نماز کو ضائع کیا اس نے مصیبتوں کو دعوت دی، اور جو فجر کی نماز پڑھ لیا شام تک وہ مصیبتوں سے محفوظ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے 2 فرشتے چھوڑ دیتا ہے جو اس کے اوپر آنے والی بری چیزوں کو روکتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں فکر کرتے؟ شیطان فکر نہیں کرانے دیتا، سوچنے نہیں دیتا۔ قرآن نہیں پڑھا، کبھی نہیں پڑھا، ہاتھ بھی نہیں لگایا،
لیکن اگر گھر میں کوئی کمزوری آئی تو کسی دوسرے پر الزام لگایا، پڑوسی کی نظر لگی ہوگی، اس کی نظر لگی ہوگی، بہت ساروں کی نظر لگتی ہے، جبکہ خود کی نظر کتنی گندی رہتی ہے، اپنی خود کی نظر کتنی گندی ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، اپنی طرف توجہ کریں۔ مولا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان برے رسم و رواج کو اپنی کرامتوں سے ختم فرمایا تھا، ختم فرمایا اس طور پر کہ مسلمان وہ ہے جس کا عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر کامل ہونا چاہیے، یقین کے ساتھ عمل کرے، اور اس کے بعد دیکھے رب تبارک و تعالیٰ کیسے تمہارے اندر تبدیلی نہیں لائے گا۔ آخری باتوں کی طرف میں آتا ہوں کہ آج ہمیں مولا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت اور ان کے دلیرانہ نظام کی ضرورت ہے۔ اشداء علی الکفار، جو ان کا منصب تھا، جو ان کا وصف تھا، جو ان کی عادت تھی، وہ لاؤ کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ سخت ہو جاؤ، رسول کے دشمنوں کے ساتھ سخت ہو جاؤ۔ کسی نے کہا یہ سختی کی باتیں نہ کریں، فتنہ ہوتا ہے، سختی کی باتیں نہ کریں۔ قرآن سختی کی بات کر رہا ہے، تم مجھے مشورہ دے رہے ہو۔ ہم ایسے بزدل نہیں ہیں، ہاں سختی جس کے ساتھ کرنی چاہیے اس کے ساتھ کرو۔ تم مسلمانوں کے ساتھ سختی کر رہے ہو، اور آپس میں ایک دوسرے پر اتنی لڑائیاں کہ چاقو چھری بھی نکل جاتے ہیں۔ بات چیت میں تھوڑی سی بات بلند ہو گئی کہ گالی گلوچ سے ہوتے ہوتے کورٹ کچہری بھی ہو گئے۔ یہ سب اپنوں کے معاملات اتنے سخت ہیں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی گانٹھ لی۔ یہ نظام اسلام کا نہیں ہے۔ جانتے ہو سختی کی بات، کچھ لوگ کہتے ہیں بہت سخت جملے نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت عمر جیسے جملے تو میں نے ابھی کہا ہی نہیں۔ حضرت عمر کے جملے آپ کو سناؤ، دشمن رسول کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ایک شخص عمیر بن وہب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، صفوان بن امیہ، یہ دونوں حضور کے دشمن مکہ میں، ان دونوں کے عمیر بن وہب کا بیٹا جنگ بدر میں قیدی ہو گیا اور صفوان بن امیہ کا باپ قتل ہو گیا۔ دونوں تو جلیں گے ہی اب حضور سے۔ مکہ میں بیٹھ کر کے دونوں کڑ رہے تھے محمد کے ساتھ، بدلہ کیسے لیں، بدلہ کیسے لیں۔ عمیر بن وہب غریب آدمی اور صفوان بن امیہ پیسے والا۔ صفوان نے بلایا عمیر کو حتیم کعبہ میں، کعبہ سے لگ کر جو دیوار ہے وہاں بیٹھ کر کے راز میں بولتا ہے، اے عمیر میں تیرے قرضے سارے چکا دوں گا، تیرے گھر کا راشن پانی پورا دوں گا، تو ایک تلوار لے لے، اس میں زہر لگا کر مدینے جا اپنے بیٹے کی خیر خبر لینے کی نیت سے، کیونکہ اس کا بیٹا حضور کے پاس قیدی تھا عمیر بن وہب کا۔ صفوان اسے کہتا ہے کہ جا اس بہانے سے تلوار لے اور محمد کا کام پورا کر کے آ جا، اور تیرا منہ مانگا انعام میں دوں گا۔ عمیر بن وہب جنگ بدر میں بھی کافروں کے ساتھ لڑ چکا، دونوں کی بات طے ہو گئی۔ یہ مدینے نکلا، عمیر بن وہب تلوار زہر میں بجھا کر جب مدینے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، دروازے پر 4-5 صحابہ کے ساتھ حضرت عمر کھڑے تھے، حضرت عمر باہر ہی کھڑے تھے۔ جیسی حضرت عمر کی نگاہ عمیر بن وہب پر پڑی، آپ نے پہلا جملہ کیا کہا؟ خذو ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ یہ لفظ عربی میں حدیث میں ہے، کیا فرمایا؟ پکڑو اس کتے کو۔ یہ حضرت عمر کی زبان بول رہا ہوں، جن کو قرآن تعریف کر رہا ہے، لوگ ہم کو سخت زبان والا کہتے ہیں۔ پکڑو اس کتے کو، اور پکڑنے کا کہا اور خود اپنا رومال گول کیا اور اس کی گردن میں لپیٹ کر کے کھینچا اس کو۔ ادھر آ، کیوں آیا ہے؟ جنگ بدر میں تو سامنے سے لڑنے آیا تھا، ابھی کیوں آیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، میرے بیٹے کی خیر خیریت معلوم کرنے آیا ہوں، بیٹا قیدی ہے تمہارے پاس۔ حضرت عمر کو یقین نہیں ہوا یہ جو بول رہا ہے، یہی کام ختم کر دیتے، لیکن سوچا کہ پہلے حضور سے پوچھ لوں اس کا کیا کرنا ہے۔ 2 صحابہ کو وہ گمچھا پکڑا کر کے اندر گئے، اس کو اندر مت بھیجنا، حضور سے پوچھنے کے لیے آئے، آقا وہ عمیر بن وہب آیا ہے جو جنگ بدر میں لڑنے کے لیے ہمارے ساتھ آیا تھا، سب کو ابھارتا تھا، اور مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگ رہی۔ حضور نے فرمایا عمر اس کو لے آؤ، اندر لے آؤ۔ حضرت عمر اس کی گردن میں ویسی ہی یہ گمچھا ڈال کر کھینچتے ہوئے لے آئے، اندر لیا۔ گستاخ رسول کے ساتھ معاملہ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہی ہیں۔ کھینچتے ہوئے لائے، اور حضرت عمر نے جب یہ معاملہ کیا، حضور نے فرمایا چھوڑو اس کو، پوچھتا ہوں۔ حضور نے پوچھا کیوں آئے ہو عمر؟ کہا کچھ نہیں، میرے بیٹے کی خیر خیریت پوچھنے آئے ہو۔ حضور نے فرمایا نہیں، سچ بولو، کیوں آئے ہو؟
کہا کچھ نہیں بیٹے کی خیر خیریت. پھر آپ نے کہا پھر تلوار کیوں لے کے آئے وہ ساتھ میں؟ خیر خیریت پوچھنے کے لیے کوئی تلوار لے کے آتا ہے؟ حضور نے جب یہ بات فرمائی تو اس نے اور بہانہ کیا, ارے تلوار کا کیا ہونا ہے, سفر میں لے کے چلتا ہوں. دیکھا نہیں آپ نے جنگ بدر میں بھی تو تلوار ہمارے ساتھ تھی, لیکن آپ کا کچھ ہم بگاڑ نہیں سکے. ایسی ایسی باتیں بنانے لگا, یہ چاپلوسی کرنے لگا. حضور نے فرمایا چپ رہو, وہ بات بولو جو حتیم کعبہ میں صفوان کے ساتھ تم کر کے آئے. حضور پاک نے یہ بیان کیا, تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی. عمیر بن وہب کی تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی, کانپنے لگا اور کچھ نہیں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ. کہتے ہیں اب وہ عمیر عام آدمی نہیں, اب صحابی رسول ہو گئے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اتنے راز میں بات ہوئی تھی حتیم کعبہ میں میری اور صفوان کی, اور یہاں مدینے میں بیٹھ کر کے آقا نے وہ ہمیں خبر دے دی. اور یہ عقیدہ صحابہ کا تھا. یہاں کے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کا علم نہیں, دیوار پیچھے کا علم نہیں. عزیزان گرامی, حضرت عمر اس کے بعد عمیر بن وہب کو گلے لگاتے ہیں اور باہر لے آتے ہیں. صحابہ کو کہتے ہیں تھوڑی دیر پہلے میں اس کے گلے میں گمچھا ڈالا, کتا بولا اس کو, پکڑو اس کتے کو. سنو کفارہ کیسے ادا کرتے. واللہ انی لخنزیر احب الی من والآن احب الی من بعد ولدی. کتا کہا تھا میں نے اس کو صرف, لیکن سنو اے صحابہ, تھوڑی دیر پہلے مجھے اس سے بھی اچھا خنزیر لگتا تھا. یہ خنزیر سے بھی گیا گزرا تھا اس لیے کہ دشمن رسول. لیکن اب عمر علل اعلان یہ کہتا ہے اب میرے نزدیک عمر میرے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ محبوب ہے, اس لیے کہ کلمہ پڑھ چکا ہے, رسول کا دیوانہ ہو گیا ہے. یہ سیدنا عمر فاروق کا نظام تھا, جس کو یوں کہا گیا ہے کہ جو ان کا ہو گیا وہ ہمارا ہے, اور جو میرے نبی سے ناشنا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہی نظام صحابہ نے ہمیں سکھایا. اے مسلمانوں, آپ سب اسی نظام پر چلو کہ جو اللہ کے نبی کی عزت کرتا ہے, جو ان کی عظمت کا قائل ہے, وہ ہمارا سگا بھائی ہے. اور جس کے دل میں کڑن ہے, جلن ہے, بغض ہے, وہ چاہے ہمارا باپ ہو, چاہے ہمارا بھائی ہو, چاہے ہمارا کیسا عزیز رشتہ دار ہو, دودھ میں سے مکھی کو نکال کے جیسے پھینکتے پھینک دو, اس لیے کہ ان کا ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہمارے جو رشتے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے قائم ہیں. ہمارے جو رشتے ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے قائم ہیں, اور جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں, اور جو ان کا ہے وہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والا ہو, وہ ہمارا اپنا سگا بھائی کے برابر ہے. اللہ تعالی نظام عدل اور نظام خلافت سیدنا عمر فاروق کی چند جھلکیاں اس زمانے میں ہمیں عطا فرمائے. برے رسم و رواج سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. مولا کریم ہم سب مسلمانوں پر امن و امان کی بارشیں فرمائے. قدیر و جبار خدا احکم الحاکمین مولا ہم سب کو وہ دور پھر سے عطا فرما جس میں کفار و مشرکین کا دو بدو ہم مقابلہ کریں, اور اسلام و سنیت کا بول بالا ہو, کفر و شرک کا منہ کالا ہو. رب تبارک و تعالی اسلام و سنیت کو پھر سے عزت و وقار نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. حضرات گرامی, آج بحمدہ تعالی آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ مسجد کی چھت پر بیٹھے ہوئے. الحمدللہ اتنا سجایا گیا ہے. یہ ریاض الجنہ دیکھ رہے ہیں آپ, نام پڑھنے میں آ رہا ہے, پڑھ لیتے ہیں. ریاض الجنہ جس کا مطلب ہوتا ہے جنت کا باغیچہ. ریاض الجنہ کا مطلب کیا ہے؟ جنت کا باغیچہ. اور ریاض الجنہ, اصلی ریاض الجنہ جو ہے وہ مسجد نبوی میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اور حضور کے منبر کے بیچ کی جو جگہ ہے اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر اور منبر کے بیچ کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. اور کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالی ہمیں نبی کے صدقے جنت عطا کرے گا, اور انشاءاللہ ضرور عطا کرے گا, ہم دیکھیں گے مسجد نبوی میں جو جنتی کیاری ہے, جو جنت کا باغیچہ ہے, وہاں پر نماز بھی پڑھتے ہیں, صفیں لگیں, وہ حصہ اٹھا کر کے جنت میں رکھا جائے گا. جنت کا ایک ٹکڑا مدینے میں آلریڈی پہلے سے ہے. اسی لیے تو کہا گیا ہے جنت میں سب کچھ ہے, مدینہ نہیں, لیکن مدینے میں جنت بھی ہے. الحمدللہ اس ریاض الجنہ کے نام کی نسبت سے اس مسجد کی چھت پر دارالعلوم ریاض الجنہ مدینہ
یہاں پر مدینہ مسجد نیچے ہے، الحمدللہ مدینے کے ارکان وہاں پر ادا کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں. تو جب مدینہ پورا نیچے ہے تو ہم نے سوچا کہ مدینے کے اندر جو ریاض الجنہ ہے وہ چھت پر آ جائے. تو جامعہ ریاض الجنہ دارالعلوم آ گئے. اور آپ کو معلوم ہے مسجد کس کا گھر ہے؟ سب کو معلوم ہے مسجد اللہ کا گھر ہے. اور مدرسہ جس میں طالب علم پڑھتے ہیں دارالعلوم وہ رسول اللہ کا گھر ہوتا ہے. کس کا؟ اب یہ کتنا بہترین کمبینیشن پاک سائٹ والوں کو ملا ہے. نیچے اللہ کا گھر ہے، اوپر رسول اللہ کا گھر ہے. دونوں گھر موجود ہیں، بس ان دونوں گھروں کو آگے لے کر کے چلنا اب آپ سب کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ یہاں پر انتظامیہ نے بنا کر کے چھوڑ دیا ہے اب اس کو دیکھتے رہیں اور خالی کیمرے سے فوٹو نکالیں اور چلے جائیں. ہاں سارے لوگ یہاں پر سیلفی لیں، فوٹو لیں اور پھر چلے جائیں. نہیں، بلکہ ہاتھ اور بازو بن کر کے اس کے ساتھ کھڑے رہیں، اس لیے کہ یہ حقیقی تاج محل ہے جہاں سے دین و دنیا کی تمام نعمتیں بانٹی جائیں گی انشاءاللہ. باقی تاج محل تو پکنک کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن یہ آخرت سنبھالنے کے لیے بنائے گئے. یہاں پر حافظ قرآن بنیں گے، عالم دین بنیں گے، ہمیشہ یہاں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوں گی. بچے یہاں پر ہر وقت قرآن عظیم کی تلاوت کر رہے ہوں گے. اور یہ روایت میں ہے کہ ایک حافظ قرآن جہاں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے آس پاس کے 10 گھروں کو برکت عطا کی جاتی. آس پاس کے 10 گھروں کو. تو اب کوئی یہ مت سمجھے کہ میرا گھر مسجد سے اٹیچ نہیں ہے مجھے برکت آئے گی یا نہیں. الحمدللہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ 100 حافظ قرآن ہم یہاں تیار کریں. ان 100 حافظ قرآن کی برکت صرف پاک سائٹ نہیں ممبئی کے کونے کونے تک پہنچے گی انشاءاللہ. اور اس سب چیزوں میں آپ کا تعاون ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آپ دامے درمے قدمے سخنے جس طرح سے بھی ہو آگے بڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو سچائی کے ساتھ باہر لانے میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. پھر وہ وقت آئے گا کہ ممبئی میں لوگ ڈھونڈتے ہوئے آئیں حافظ کہاں ملتے ہیں تو ایڈریس مدینہ مسجد کا دیا جائے. عالم کہاں ملیں گے؟ ایڈریس مدینہ مسجد کا ملے گا انشاءاللہ. رب تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا تو انشاءاللہ وہ کھیپ و جماعت یہاں سے نکلے گی جو دین متین کی سچے معنوں میں خدمت کر سکے گی انشاءاللہ. تو آج ہم یہاں پر صرف آپ کو یہ نظارہ کرانے کے لیے جلسہ کرائے ہیں، ورنہ آپ کل سے یہ مطالبہ نہ کریں کہ کل یہاں اچھی فضا تھی روز یہیں کریں. کل سے پھر نیچے ہی کریں گے ہم انشاءاللہ. آج صرف آپ اس کا دیدار کرنے کے لیے اوپر آئیں، پھر جب اس کی اوپننگ کا پروگرام کسی بزرگ کے ہاتھوں کرائیں گے تب پھر ایک مرتبہ اوپر آپ کو بھی بلائیں گے محلے کی خواتین. اب خواتین کو جگہ بھی نہیں رہ گئی. پہلے تو ارادہ تھا کہ پردے کا اہتمام کے ساتھ عورتیں بھی آنا چاہتی ہیں، بہت ساری عورتوں کو شوق ہے دارالعلوم کیسا بنا ہے دیکھیں. پھر ایک مرتبہ کسی وقت انتظام کیا جائے گا. بہرحال آج آپ سب آئے ہیں تو اس دارالعلوم کو دیکھیں اور دعا یہ کرتے ہوئے جائیں، اے اللہ نبی کی نسبت اور مسجد نبوی کی نسبت سے اس کا نام ریاض الجنہ رکھا گیا ہے. اے قدیر و جبار خدا اس کو حقیقت میں ریاض الجنہ کی شکل عطا فرما دے. یہاں سے جو طلبہ پڑھیں انہیں صحابہ کے اخلاق عطا فرما، میرے آقا کے نظام پر عمل کی توفیق نصیب فرما، سچے اور اچھے علماء یہاں سے پیدا فرما. رب قدیر ہمیشہ اس مسجد کو مرکز اہل سنت و جماعت بنا، یہاں سے دین و سنیت کا کام ہوتا رہے اور لوگ سنی پھلتے پھولتے رہیں، دوسرے رب تبارک و تعالی حسد کے مارے جلتے پھلتے پھوٹتے رہیں. رب ذوالجلال ہم سب کو نظر بد سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، شرین کے شر سے بچا، فتنوں کے فتنے سے بچا. قدیر و جبار خدا ہماری دعاؤں کو رسول اللہ کے نالین پاک کے صدقے قبول فرما. ہاں جلنے پھلنے پھوٹنے کی بات یہ دوسری ہے، میں نے کہا ہے وہ اشارہ عقل مند کے لیے کافی ہے. جو بھی ہے سنی خوشی سے پھولتا ہے اور پھلتا ہے، سنی خوشی سے پھولتا ہے اور پھلتا ہے، اور جس کے دل میں کڑن ہے وہ پھلتا ہے پھوٹتا ہے، پھولتا ہے اور پھٹتا ہے. جیسے چوہا مر جائے تو پہلے پھولتا ہے اور پھر پھٹ جاتا ہے. الحمدللہ آپ پھولیں اور پھلیں اور دوسرے کوئی پھولے اور پھٹے، اس کا کوئی فرق نہیں. رب ذوالجلال نظر بد سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.